وبارك وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.
الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا سامع الأصوات يا سامع الأصوات يا سامع الأصوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم يا أرحم الراحمين 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 برحمتك يا رب. بسم الله الرحمن الرحیم. آج ہمارا موضوع ہے اعمال کی قبولیت کی کیا نشانی ہے. اگر ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہے تو اس کی کیا نشانی ہوگی. اور پھر اللہ کا بھی کچھ ارشادات ہے، حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہیں، صحابہ کا بھی ہے. اس لیے قرآن میں چھٹے پارے میں فرمایا قال انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ پاک کا فرمان علی شان کیا فرمایا کہ میں متقیوں کے اعمال قبول کروں گا، تقوی والوں کے اعمال قبول کروں گا. جو مجھ سے ڈرتے ہیں میں ان کے اعمال قبول کروں گا. اس سے اندازہ ہو گیا جو گناہوں کی زندگی گزاریں گے تو اللہ نے ان سے نہیں قبول کرنی. جو اللہ سے ڈریں گے، اللہ کا خوف خشیت دل میں ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے اندر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے کہ نماز میں میرے سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جس سے نماز کے اندر خرابی آ جائے. وضو خشوع خضوع سے کرے. قرآن نے کیا فرمایا، ہمارے مشائخ نے لکھا ہے، شیخ زکریا صاحب نے بھی لکھا ہے، کہا امام ابو حنیفہ صاحب وضو کرتے تو وضو میں محسوس فرماتے کہ کون سی گناہ ہمارے اس وضو کی وجہ سے دھل رہے ہیں، گناہ ختم ہو رہے ہیں. مشائخ نے باقاعدگی سے اللہ پاک نے ان کو نگاہوں سے دکھایا ہے. تو اس لیے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا
وجوہکم، اے ایمان والو، جب اذا اردتم الی الصلاۃ، جب تمہارا نماز کا ارادہ ہو تو تم اپنے چہروں کو دھو لو۔ تو اب یہ چونکہ یہ وضو کے فرائض نماز کے اندر ہیں، یہ قرآن کے اندر ہے، قرآن میں حکم ہے چہرہ دھو لو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، مسوں کا جنا سروں کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھو لو۔ تو جس کے وضو میں خشوع خضوع ہوگا، علماء نے لکھا ہے کہ جس بندے کا وضو میں جو وضو میں باتیں کرے گا دنیاوی، تو اس کے وضو میں خشوع خضوع نہیں ہے، اس کے نماز میں بھی خشوع خضوع نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ ابتدا ہے، اور یہ عبادت بھی ہے، یہ وضو عبادت بھی ہے۔ یہ کیسے عبادت ہیں؟ کیونکہ قرآن کا حکم ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ قرآن عظیم الشان نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، شہریار سو رہے، ان اللہ مزے میں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک توبہ کرنے والوں کو بھی اللہ پسند کرتے ہیں، اور جو باوضو رہتے اللہ ان کو بھی پسند کرتے ہیں، یعنی جو باوضو رہتے اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی عبادت ہے کہ نہیں؟ اس عبادت کی وجہ سے بندہ اللہ کے ہاں محبوب بنے۔ پھر اب وضو میں کیا فرمایا بھائی؟ جو مسواک کرے گا، کتنے فائدے ہیں؟ 72 فائدے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے آخری فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ تو اب جو وضو توجہ دھیان سے کرے، السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ مسواک منہ کے پاکی کا بھی ذریعہ ہے اور اللہ پاک کو راضی کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ وہ ایک زمانے میں ہم رائیونڈ میں پڑھتے تھے، تو وہ حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، ہم ایک مرتبہ کہ وہ یہاں ہمارے ہاں سے جماعت افغانستان جایا کرتی تھی، تو اس وقت وہ حالات خراب تھے، تو کہہ رہے وہاں بڑے بڑے کتے ہیں، تو انہوں نے لکھا تھا حضرت کہ ہم کیا کریں، بڑے بڑے کتے ہوتے ہیں، گشت کرنا مشکل ہے، باہر نکلنا مشکل ہے۔ تو مولانا جمشید صاحب نے کہا کہ جس مسواک سے آپ وہ جو نا وضو میں مسواک استعمال کرتے ہو، جون سا حصہ اس کا منہ میں استعمال کرتے ہو، باہر نکلتے وقت وہی حصہ کتے کے سامنے کر لو، تو اللہ پاک اس سے تمہاری مدد فرمائیں گے۔ تو پھر جماعت والوں نے باقاعدہ کارگزاری لکھی کہ جی اس پہ ہم نے عمل کیا، اللہ کی شان، ہمیں کتے دیکھ کے بھاگ جاتے۔ اس لیے خدا نہ خواستہ کئی وہ جو ہے نا پولیس والے وہ لیتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، تلاشی، کئی مسواک تسبیح نکل آتا ہے، کہہ رہے دا امیر صاحب دے، یہ جی اچھا آدمی، نسوار نکلے، سگریٹ نکلا ہے، تو پھر پاؤں بھی چیک کرتے ہیں، بوٹ بھی چیک کرتے ہیں، حالانکہ یہ ہو سکتا ہے اور بھی کوئی اس کے اندر مسئلہ ہے۔ تو اس لیے یہ وضو کا حکم قرآن میں ہے۔ تو جو توجہ دھیان سے وضو کرے گا، اس کے نماز کے اندر بھی توجہ دھیان ہوگی۔ اس لیے قرآن میں فرمایا کہ جس کے نماز میں خشوع خضوع ہیں وہ کامیاب ہے۔ یہ جنت اور جہنم کا جب فیصلہ ہو جائے تو کچھ مومن اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور پورے امت کے مومنوں کی حفاظت فرمائے۔ کچھ ایمان والے مسلمان لوگ بھی جہنم میں جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ تو یہ کفار وہاں جہنم میں پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اللہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا؟ تو کہہ رہے آگے سے وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے وہ مطلقاً نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، بس وہ نمازی نہیں ہوں گے۔ بعض نے کہا ان کے نماز میں خشوع خضوع نہیں ہوگی، بعض نے کہا وہ نماز کو بوجھ سمجھیں گے۔ تو کئی ایسے تفسیریں کی ہیں۔ تو اس لیے اب ہماری نماز قبول ہو جائے، پھر ہمارے حضرت نے لکھا بھی ہے کہ ایک نماز قبول ہو گئی، دوسری کی اللہ نے توفیق دے دی، سمجھو کہ پچھلا قبول ہو گیا ہے۔ اس لیے دوبارہ آنے کا اللہ پاک نے تو یہ ہیں کہ ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہیں کہ نہیں ہیں، اس کا ہمیں کیسے پتہ؟ تو 6 علامتیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، بیچ بیچ میں ہم پوچھتے بھی ہیں پھر کہ 6 نشانیاں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے 6 نشانیاں ہیں کہ یہ میرا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو گیا۔
تو پہلی نشانی کیا ہے کہ سنت کے مطابق ہمارا عمل ہو. اس لیے حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم بھی ایسی نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھ رہے ہو. ایک جگہ ایک صحابی کو کہا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑا ہو جا دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. تو اس نے شاید جلدی پڑھ لی. تو اب سنت کے مطابق عمل ہوگا اللہ کے ہاں قبول ہوگا. اب تمام اعمال میں دیکھ لو، اب مثال نماز ہے تو نماز میں سنتوں کا اہتمام ہو، وضو میں سنت کا اہتمام ہو. جتنے خشوع خضوع سے وضو ہوگا اتنے خشوع خضوع سے نماز ہوگی. پھر قربانی ہے، اس میں بھی بندہ دیکھ لے احکامات کو. اور ایسے حج ہیں 5-6 لاکھ روپے تو لگا لیے، بیچارہ وہاں جا کے اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. اب میدان عرفات میں تھوڑی دیر کے لیے جانا بہت ضروری ہے. علماء نے لکھا کچھ دیر کے لیے بھی جائے تو اگر خدا نخواستہ وقوف عرفہ اس نے نہیں کیا تو اس کے حج میں مسئلہ ہے. تو اگر ایک بندہ یہ سمجھے کہ بھائی اس وقت تو سارے حج آئیں عرفات میں کعبہ شریف وہاں جا کے لپٹ لوں گا، خوب موقع ملے گا اور حجر اسود کو بوسہ دوں گا، تو بھائی اس کو جو ہے نا وہ حج خراب ہو جائے گا. تو اس لیے اب تمام اعمال میں سنت کا اہتمام. ہم کب سے کہہ رہے کہ اللہ کا پگڑیاں باندھو اللہ کے ولیو، تو یہ سنت صرف اصف علمائی امید ہے کہ کریں گے، کیونکہ دادا کو بھی ضرورت نہیں ہے. دادا بھی اتنا پرانا ہمارا دوست ہے، شاید آج میں نے ہی پگڑی باندھی ہے، باقی سارے اللہ والے. اور یہ کبھی کبھار ہمارے پاس آتے ایسے آ رہے جیسے شادی میں آئے. ٹوپی آج تو شکر ہے ٹوپی ہے. اور دادا سنت کا اہتمام بہت ضروری ہے. اب ایک نماز 70 درجے، اب پگڑی سے 70 درجے جو ہے نا اللہ کے ہاں مقبول ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ نہیں اہتمام کرے. اللہ کرے اس حال میں موت آئے کہ پگڑی سر کے اوپر ہو، خوبصورت خوبصورت داڑھی ہو اور جو سنت سے سجا ہوا، اللہ کے ہاں جائے تو بس استاد یہ دلہا کون آ رہا ہے، یہ تو ہمارے محبوب کا دیوانہ ہے. اس حال میں موت آئے، خوبصورت داڑھی ہو، منور چہرہ ہو. دادا یہ کب ہوگا انشاءاللہ؟ یہ ہمارا شاگرد ہے، پتہ نہیں کتنے پارے اس نے پڑھے حفظ کے، کل پرسوں شادی میں بغیر ٹوپی کے جا رہا ہے. آج ہم نے کہا پگڑی باندھو تو اس نے یہاں پگڑی کہیں چھپا لی. پگڑی کے اوپر شرم آ رہا ہے، تو کیا آگے جا کے اس کو ترقی ہوگی؟ ایسے ہی ڈانس کا شوق ہے، پگڑی کا نہیں ہے. تو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ کہے کہ جی میں تو بڑا اللہ والا ہوں، فجر کی 2 سنتیں 2 فرض ہے، میں تو جناب 4 سنتیں 4 فرض پڑھوں گا. تو یہ نماز اس کی سنت کے خلاف ہے، اللہ کے ہاں کوئی قبول نہیں ہے. وہی نماز قبول ہو گیا اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سنت پڑھی اور 2 فرض پڑھے ہیں، تو یہی اللہ کے ہاں چلے گا. ورنہ اچھا اللہ کے ہاں اس کی نماز مردود ہے. حال یہ ہے کہ اس نے حالانکہ 2 رکعت بڑھائے ہیں، گھٹائے نہیں ہیں. حال یہ ہے کہ اس کو تو اجر ملنا چاہیے کہ جی اسی نماز کے لیے اس نے وضو کیا اور وہی مسجد میں جا کے پڑھی، قرآن بھی اس نے اس میں پڑھا، رکوع سجدے بھی کیے، ڈبل رکوع سجدے کر لیے. لیکن اللہ کے ہاں کوئی قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت کے خلاف ہے. سنت کیا ہے نماز میں کہ فجر کی 2 سنتیں اور 2 فرض. بس جناب بات ختم. تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو ہمارے دین میں کوئی نئی بات پیدا کرے، نئی بات بنا لے، بس وہ مردود ہے. بس 4 سنتیں ہیں، 4 ہی پڑھنی ہیں. اس لیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ثابر 12 رکعتا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. جو 12 رکعت سنت کا اہتمام کرے گا
تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا کے دے دیں گے۔ 12 سنتیں کون سی؟ فجر کی 2، ظہر کی 6، مغرب کی 2، عشاء کی 2۔ ہم رائن کے اندر تھے، حضرت مولانا اسلام رق صاحب نے یہ حدیث بیان فرمایا، پھر انہوں نے فرمایا جس نے فجر کی 2 رکعت پڑھ لی سمجھ لو کہ اس نے زمین لے لی اور بنیادیں کھودی۔ ظہر کی 6 پڑھی ہے تو دیواریں چڑھ گئی ہے، پھر 2 پڑھ لی تو جناب یہ سمجھ لو کہ اب اس نے پلستر وغیرہ ہو گیا۔ مغرب کی 2 پڑھ لی، ساری لائٹنگ لگا دی، اور عشاء کی 2 پڑھ لیا، اب جناب یہ سارا رنگ روغن ہو گیا، یہ داخل ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا ایسے سوچو کہ اللہ بن اللہ لو بیتن فی الجنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اس کو جنت میں گھر دے دیں گے۔ تو اس لیے اگر ایک بندہ کہے کہ نہیں جی ظہر کی تو 4 رکعت پہلے ہیں 2 بعد میں تو جناب 20 پہلے پڑھوں گا، حالانکہ اس نے سجدے بھی زیادہ کیے نہیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہیں سنت ہے وہی سنت ہے، اسی کے اہتمام سے یہ بن اللہ لو بیتن فی الجنت کا حکم جو ہے یہ اسی سنت کے مطابق ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ اور ہمارے سلسلے میں ایک اتباع سنت اور ایک کثرت ذکر، ان 2 چیزوں سے بندے کی ترقی ہوتی۔ جتنا یہ سنت سے سجا ہوا ہوگا اس کے لیے سلوک، یہ طریقت میں چلنا آسان ہے۔ اب اس کو سنت سے کوئی شوق ذوق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جتنے ہیں سفید لباس پسند کرتے ہیں، سفید پگڑیاں، سفید چادر، بس۔ ہمارے حضرت نے جی مہاتما پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے ایک جگہ فرمایا، بھائی میں بالکل موت کے لیے تیار بیٹھا ہوں، بس جب بھی آئے تو میں ریڈی ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے کپڑے بدلنے ہیں، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ تیاری کرنی ہے، میں ریڈی ہوں اللہ بس۔ تو سنت لباس سے بھی شوق ہو۔ پھر انہوں نے مستقل یہ سے الحمدللہ اعمال ہیں ان کے ہاں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو سنت کے مطابق دن میں تھوڑی دیر قیلولہ کرے، سنت سمجھ کے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے یہ، تو انہوں نے فرمایا 1000 سالوں کی نفلی شب بیداری سے افضل ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے سنت کے مطابق سونا۔ تو اللہ کے ہاں کون سا عمل قبول ہوگا؟ جو سنت کے مطابق۔ اب جو عمل سنت کے مطابق ہوگا اس کے اللہ کے ہاں قبولیت ہیں، ورنہ مردود ہیں۔ ایک مرتبہ مجدد الفسانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دانت میں درد ہو گیا۔ کل میں نے دیکھا اس کو، تو پھر میں نے کہا یار یہ تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے وہ دانت میں درد ہو گیا تو انہوں نے لونگ نہیں ہے، لونگ، وہ کہا ایک بچے کو کہ بھائی لونگ لے آؤ، تو وہ 4 دانے لے کے آئے۔ تو حضرت نے کہا بھائی طاق عدد لے آؤ۔ پھر کیا فرمایا کہ حدیث میں ان اللہ تعالی وطر یحب الوطر، کہ اللہ پاک طاق عدد میں ہیں، اکیلے ہیں، اور طاق عدد کو پسند بھی کرتے ہیں۔ تو یا تو 5 لاتے یا 3 لاتے یا 7 لاتے، آپ بیٹا 4 لے آئے۔ تو حضرت نے 1 لے لیا اسے اور دانت پہ رکھ دے کے تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے دانت کا درد اچھا کیا۔ تو اس لیے دیکھو اب سنت کے، ہمارے مشائخ نے سنت کا اہتمام بہت کیا، دیکھا ہے کہ کون سا عمل ہے کہ جس کے اللہ پاک بھی پسند کرتے ہیں، حضور بھی۔ ایک مرتبہ امام ربانی مجدد الفسانی صاحب نے فرمایا کہ میرے بس میں جتنی سنتیں تھیں میں نے تو وہ اس کے مطابق اس کو اپنانے کی کوشش کی، لیکن کہہ رہے میرے دل میں ایک سنت کی بڑی تڑپ ہے، کاش کہ میں وہ پورا کر لیتا۔ تو مجلس میں سے کسی نے کہا کہ حضرت وہ کون سی سنت ہے جس کی آپ کے دل میں بڑی تمنا ہے، خواہش ہے؟ دیکھو ہمارا کبھی اس کی طرف نگاہ بھی نہیں گئے دادا، حالانکہ آپ کو بھی موقع ملا ہے لیکن آپ نے بھی اپنایا نہیں ہے، اس لیے آپ بتا دیتے ہیں کہ تو وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پہ بٹھایا
اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پیشاب کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک گیلے ہو گئے، تو انہوں نے کہا امام ربانی مجدد ثانی صاحب نے کہ میری بیٹی ہیں لیکن میرا نواسا نہیں ہے، میری یہ خواہش ہے کہ میرا نواسا ہو اور میں اس کو کندھے پہ اٹھاؤں اور وہ پیشاب کرے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک گیلے ہو گئے ایسے میرے بھی ہو جائے۔ کہہ رہے اس کی تمنا رہ گئی ہے، اور پھر کیا کہا یہ میری وصیت ہے کہ جب اللہ مجھے نواسا دے دے تو میرے قبر پہ لے کے آنا، بس وہ میرے قبر پہ بھی پیشاب کرے تو بس مجھے یہ سنت کی یہ ادائیگی مجھے پسند ہے۔ ایسے جو نا ہمارے مشائخ کو سنت کا اہتمام، دادا کی بھی نواسی ہیں، تو اللہ جل جلالہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مدینہ شریف سے تشریف لا رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ اپنی سواری سے اترے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، جیسے بندہ پیشاب کرتا ہے ایسی کیفیت بنائی، اور کوئی پیشاب نہیں کیا، دوبارہ آپ آ کے سواری پہ بیٹھ گئے۔ تو ساتھیوں نے کہا ہے کہ جی یا تو آپ نے نہ پیشاب کیا نہ کوئی اور، اسے تھوڑی دیر کے لیے آپ رکے، تو انہوں نے فرمایا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور ایسے ہی سفر تھا ہمارا مدینہ شریف سے مکہ کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پہ آپ اترے تھے اور آپ نے اسی جگہ پہ پیشاب فرمایا تھا، تو میں نے کہا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں زندہ کرو۔ ایسے ہمارے جتنے حضرات ہیں ان کو ایسے جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا شوق ذوق تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک موقع پہ فرماتے ہیں نا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہ میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں گا، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہمارے اعمال قبول ہوں گے، پہلی نشانی کیا ہے؟ پہلا شرط یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہمارے اعمال ہوں، تب اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گے، واللہ پاک رد فرما دیں گے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا، کہ بے شک اللہ جل جلالہ بھی پاک ہیں، پاک چیزوں کو ہی قبول کرتے ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ بھی تقوی والوں کے عبادات قبول فرماتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہا یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا اے سعد حلال اور پاک چیزیں کھایا کر، اس سے تو مستجاب الدعوات بن جائے گا، پاک اور حلال چیزیں کھایا کر۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے میرے پیغمبرو پاک کھاؤ، وَاعْمَلُوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ تو کہہ رہے نیک عمل کی توفیق تب ملے گی جب پاک کھائیں گے، حلال کھائیں گے، تو اللہ جو ہمیں بھی نصیب کرے۔ تو ایک کیا ہیں؟ 6 علامتیں ہیں، 6 نشانیاں ہیں، یعنی کہ اللہ کے ہاں ہمارے اعمال قبول ہوں اس کے لیے 6 باتیں ضروری ہے۔ تو ایک سنت کے مطابق ہو، دوسری علامت یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے ہو، ابتغاء وجہ اللہ، سمجھ آ رہی ہے بات کہ مقصود کیا ہو؟ اللہ کی رضا ہو۔ ایک فضائل رمضان میں تو نہیں ہے، وہ ایک اور کتاب ہے اس میں لکھا ہے من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، جس نے ایک دن اللہ کے لیے روزہ رکھا بعدہ اللہ جل جلالہ اس کو جہنم سے اتنا دور کریں گے جتنا زمین آسمان آپس میں دور ہے۔ اللہ کی رضا مقصود ہو تو جو عمل بھی کرے، دوسری نشانی علامت یہ ہیں کہ مقصود کیا ہو؟ اللہ کی رضا ہو۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ تعالی لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغى به وجهه، کہ بے شک اللہ جل جلالہ اعمال میں وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو اور اللہ کی رضا اس میں مقصود ہو، اسی عمل کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں مطرف بن عبداللہ
رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں صلاح القلب بصلاح العمل، دل کی اصلاح عمل کی اصلاح کے ساتھ ہے، اور عمل کی اصلاح بصلاح النیت، نیت ٹھیک ہو۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہیں، اور آدمی کو وہی کچھ ملے گا، وہی مقصود مراد پائے گا جو نیت کرے گا۔ جو اللہ رسول کی طرف ہجرت کرے گا اس کو اللہ رسول مل جائے گا، اور جو دنیا جو نا کسی عورت کے لیے ہجرت کرے یتزوجھا، اس سے شادی ہو جائے گی۔ فہجرت الی ما ہاجر الیہ، جس نیت سے بھی ہجرت کرے گا اللہ پاک وہی مقصود مراد اس کو دے دیں گے۔ تو اس لیے دوسری نشانی یہ ہے علامت کہ اللہ کے لیے اعمال کرے۔ اس لیے قیامت میں سخی کو بلائیں گے، قاری کو بلائیں گے، عالم کو بلائیں گے، ارشاد ہوگا کہ بھائی تو نے اتنا مال کیوں خرچ کیا؟ اللہ تجھے پانے کے لیے، جھوٹ ہے، تو نے تو اس لیے مال خرچ کیے۔ لوگ سخی کہے، جواد کہے، فیاض کہے، سیدھے سیدھے اوندے منہ جہنم میں گرا دو۔ قاری سے پوچھیں گے، وہ کہے گا جی میں نے اس لیے قرآن پڑھا کہ تجھے راضی کر لوں نا، تو جھوٹا ہے، تو نے کہا لوگ اچھا قاری کہے، یہ تو کہہ دیا گیا تھا بس دنیا میں، اس کو بھی اوندے منہ، عالم کو جی، شہید کو بھی۔ تو اللہ جو ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے عمل سے پہلے بندہ تھوڑی دیر سوچے کہ اللہ اس عمل کو قبول بھی فرما دے۔ اس لیے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہ ہاں کوئی جو نا مانگنے آتا سائل تو آپ کچھ دیتے، تو آپ کی جو نا خادمہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ کوئی سائل آیا تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو کچھ دیے، تو انہوں نے آگے سے دعائیں دے دی، اللہ پاک آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو جنت دے دے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہی دعائیں دوبارہ ان کو دے دی کہ اللہ آپ کا بھی بھلا کرے اور اللہ آپ کو بھی جنت دے۔ تو وہ کسی نے پھر عرض کی کہ جی یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اس لیے دعائیں واپس دے دی کہ میرا صدقہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو اور اس کے بدلے اللہ مجھے مل جائے، اس لیے میں نے دوبارہ ان کو دعائیں دے دی۔ تو تمام اعمال میں مقصود کیا ہو کہ اللہ آپ راضی ہو جائے۔ ان اللہ لا ينظر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری شکل و صورت و جسم اس کو نہیں دیکھتے، دل اور عمل کو دیکھتے، کس لیے عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے کیا فرمایا کہ اللہ تمہارے شارک سے زیادہ قریب ہے، اللہ تمہارے شارک سے زیادہ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کے شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمارے تمام کاموں سے باخبر ہے، یعلم خائنۃ الأعین، آنکھوں کو خیانت کو بھی اللہ جانتے ہیں، وما تخفی الصدور، ہمارے سینوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو بھی اللہ جانتے ہیں، یعلم ما تسرون وما تعلنون، چھپ کے کرے ظاہراً کرے، سارے اللہ جانتے ہیں۔ تو اس لیے عمل میں اللہ کی رضا مقصود ہو، کسی کے ساتھ کوئی خیرخواہی کرے۔ آج کے زمانے میں تو استاد جی پچھلے دنوں کسی نے وہ دکھایا ہے، کوئی کسی کو آٹا دے رہا ہے، وہ توڑا اٹھایا ہوا ہے، 3-4 لوگوں نے توڑا اٹھایا ہوا ہے، باقی تصویر کھینچ رہے، اور جس بیچارے کو دے رہے اس کو صحیح ذلیل کر کے دے رہے۔ تو ہمارے ہاں اب یہ نظام ہے، اس ہاتھ سے بندہ صدقہ کرے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب دنیا سے آپ تشریف لے گئے، بعد میں پتہ چلا کہ کتنے گھرانے آپ کی وجہ سے آباد تھی، تو بعد میں پتہ چلا کتنے لوگوں کو آپ رات کو جو نا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، کتنے واقعات ایسے ہیں کہ آپ رات جھاڑو بھی دیتے، پانی بھی بھر کے دیتے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی کوشش کی کہ بھائی یہ میں کروں۔ جب بھی جاتے وہاں ایک بڑھیا عورت تھی، اما جی تھی، تو بس جب بھی جاتے دیکھ لیتے جی صفائی بھی ہو گئی، پانی بھی کسی نے بھرا ہے۔ ایسے چپ چپ کے اللہ کے لیے انہوں نے عمل کی۔
اس لیے ہمارے حضرت جی نے لکھا ہے عمل کرو اس کو سمندر دریا میں ڈال دو، یا اللہ آخرت میں دے دے ہمیں بس بدلہ، ہم تیرے سوا اور کوئی کسی چیز کے بھی طلبگار نہیں ہے، تو ہی ہمارا مطلوب ہے کہ اللہ آپ ہی ہمیں مل جائے۔ تو اس لیے خیر خواہی کرے، جس کے ساتھ بھی کرے تو اللہ کے لیے کرے، نام نمود، دکھلاوا، ریاکاری جب بعض اوقات کر دیتے ہیں، 20 لوگوں کو بتا دیتے ہیں، وہ ملا نصر الدین والا واقعہ بن جاتا ہے۔ ایک کو کوئی جبہ دے دیا، اس کے ساتھ راستے میں جا رہے لوگوں کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ جبہ کس کا؟ یہ میرا ہے۔ اچھا، یہ اس نے پہنا ہے۔ اس بیچارے کو 1-2 کلومیٹر تک تو صحیح ذلیل کر دی۔ جو ملتا اس کو کہتا تمہیں پتہ ہے یہ جو اس نے جو جبہ پہنا ہے نا، یہ اس کا نہیں ہے، میں نے دیا اس کو، یہ میرا ہے۔ بھائی اللہ کے لیے عمل کرے، جو بھی خیر خواہی کرے۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں کیا فرمایا، میرے بندے میں بیمار تھا آپ نے تو میرا نہیں پوچھا۔ یہ اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کیسے بیمار تھے؟ آپ تو وراء الورا ہیں، آپ تو لم یلد ولم یولد ہیں، آپ تو تمام عیوب سے پاک ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ، آپ تو تمام تعریفوں کے لائق و مستحق ہیں، آپ کیسے بیمار ہو گئے؟ میرے ایک آپ کے پڑوسی میں میرا ایک بندہ بیمار تھا اور آپ نے اس کا کوئی نہیں پوچھا۔ پھر ارشاد ہوگا کہ میں بھوکا تھا، آپ نے میرے کھانے کا کوئی نہیں پوچھا۔ اللہ آپ تو پاک ہے، میرے ایک بندہ تھا بھوکا تھا، آپ نے تو اس کو نہیں کھلایا۔ میں ننگا تھا، آپ نے کپڑے مجھے نہیں دیے۔ یا اللہ آپ کیسے؟ نعوذ باللہ، اللہ آپ تو اس باتوں سے پاک ہے۔ میرے آپ تو صحیح 5-5 10-10 ہزار روپے کے کپڑے پہن کے بدماشیاں کر دیتے، پاس میں ایک بیچارہ۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ گھر میں یہ چیزیں میزیں جو نا خوراک کی چیزیں لے آؤ تو بھائی کوئی چادر رومال میں چھپا کے لاؤ، تاکہ غریب لوگوں کے بچے دیکھ کے وہ بیچارے پریشان نہ ہو۔ گن بھی کہہ رہے کہیں دور جا کے پھینکو، تاکہ لوگ اس کو، اب تو الحمدللہ فراوانی ہے، لیکن کس زمانے میں اب بھی ہیں بہت سفید پوش لوگ ایسے ہیں کہ وہ بیچارے کس سے کہہ نہیں سکتے۔ پچھلے دن ہمارے حاجی صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ہمارے جو نا گھر میں 2 بچیاں پڑھنے آتی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پتہ چلتا نہیں ہے بندے کا، ہم تو برے پیٹ کھاتے رہتے ہیں نا، ہمیں کیا پتہ پاس کا پڑوسی بھوکا ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اس لیے جو بھی کرے، جیسے بھی کرے، خیر خواہی کرے، اللہ کے لیے کرے۔ اس لیے قرآن نے کیا فرمایا، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہو، یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ صدقہ دے اور بعد میں آپ گالی گلوچ دے۔ قول معروف، جی معاف کر دو، اللہ پاک آپ کے ساتھ عافیت کرے، مدد کرے۔ ومغفرۃ، قول معروف ومغفرۃ، اچھی بات، مغفرت کی دعا دے دو۔ خیر، یہ بہتر ہے اس سے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعها اذی، جس کے بعد آپ تکلیف دو، گالیاں دو۔ جو خود ہی نہ تنگ شو خر بچون ہر وقت راضی ہو، جیب سے پیسے بھی نکال کے دے رہے، گالیاں بھی دے رہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ بندہ اللہ دیو بخیر خدا دے مدد ہوگا۔ دادا سمجھ بھائی، پچھلے دنوں میں نے شیخ ادریس صاحب کا ایک بیان سنا، انہوں نے فرمایا کہ اب لوگوں نے فریج رکھے ہیں، کہہ رہے 10-10 دن کا سالن رکھتے ہیں، کسی کو دیتے نہیں ہیں۔ کہہ رہے پہلے فریج نہیں تھے تو بس لوگ پکاتے تھے، فوراً تقسیم کرتے تھے، پکی بات ہے، آج ہمارا سب کا یہ حال ہے۔ حالانکہ کئی حد تک جائز بھی ہو گئی، یہ نہیں کہ ناجائز ہے، کفر ہے نہیں، لیکن پکی بات ہے وہ چیز ختم ہو گئی۔ اب ایک مہمان کو سنبھالنا مشکل ہے۔ پہلے مہمان آتا تھا مسجد میں، چلو 2-4 لوگ مل گئے کچھ، اب بہت مشکل ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ہمارے ساتھ عافیت فرمائے۔ تو 6 اعمال ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہے۔ پہلا کیا ہے؟ سنت کے مطابق عمل، جو بھی ہو سنت کے مطابق ہو، سمجھ لو کہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہو، جو عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو بس آنکھ بند کرو، یہ قبول ہے اللہ کے ہاں۔ پھر ایک اور بات، تیسری علامت کیا ہے؟ زیادت الاعمال والترقی فی الاحوال،
کہ عمل میں زیادتی آئے اور احوال میں ترقی ہو. مثال کے طور پہ جب اللہ کے ہاں اعمال قبول ہوتے ہیں تو پھر اللہ جل جلالہ اس کو وجد، لذت، شوق عطا فرما دیتے ہیں. ایک نماز قبول ہو گئی، اب دوسرے نماز کے لیے بر وقت آئے گا، اہتمام سے بیٹھے گا، سوچے گا میں اتنے بڑے رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں، تو سب کے پالنہار ہیں. جی تھوڑی دیر پہلے آئے گا، 2 تحیت المسجد پڑھے گا، 2 تحیت الوضو پڑھے گا اور سنت پڑھے گا شوق ذوق سے، کبھی رکوع میں آنکھوں میں آنسو آ رہے، کبھی سجدے میں، کبھی تحیات میں. تو فرمایا تیسری نشانی یہ ہے کہ جب اعمال قبول ہوتے اللہ کے ہاں تو پھر اللہ جل جلالہ وجد دے دیتے ہیں. وجد ایک کیفیت کو کہتے ہیں کہ بندے کے اوپر طاری ہو جاتا ہے اللہ کی محبت میں. اس لیے ایک بزرگ ہے وہ لکھتے ہیں کہ من وجد ثمرۃ عملہ عاجلا فهو دلیل علی وجود القلوب عاجلا. کہ جس بندے کو عبادت میں لذت محسوس ہو جاتی ہے، جس بندے کو عبادت میں لذت محسوس، حالانکہ آپ لوگ سو رہے ہو نا، پھر آپ کیسے سنیں گے؟ کہ جس بندے کو عبادت میں لذت محسوس ہو جاتی ہے، جس بندے کو عبادت میں لذت محسوس ہو جاتی ہے تو دلیل ہے کہ بعد میں اللہ نے اس کو قبول بھی کر لینا ہے. کہ جس عبادت میں مزہ آنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ نے اس کو اب قبول بھی کرنا ہے. تو یہ تیسری علامت ہے. اور پھر فرمایا علماء نے لکھا ہے فَمِنْ عَلَائِمِ قبول اللہ للصلاة ان یشعر المصلی فیها بلذت الاقبال علی اللہ. لکھا ہے کہ اللہ جب نماز کو قبول کریں گے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ دادا جب اللہ نماز کو قبول کریں گے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ کہ نمازی نماز کے اندر محسوس کرے کہ یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ کی طرف یہ متوجہ ہیں. جب نماز کے اندر یہ محسوس ہو سمجھ لو کہ اللہ پاک نے اس نماز کو قبول کر دیے. اللہ معاف کرے کبھی کبھار تو ہمیں جو ہے نا السلام علیکم تک خیال بھی نہیں آتا کہ ہم نماز میں. اور پھر فرمایا فَمِنْ عَلَائِمِ قبول اللہ المناسک الحج ان تقطع عن مشاغل الدنیا وہمومها. کہ جب بندہ حج کرے، حج کے بعد آئے تو کیا پتہ چلے کہ اس کا حج اللہ نے قبول کر دیا؟ لکھا ہے کہ وہاں جا کر دل دنیا کے مشاغل اور فکروں سے کٹ جاتا ہے. تو ہمارے ایک قاری صاحب وہ قصہ سناتے تھے کہ ایک نابینا جا رہا تھا تو ایک پیچھے سے ایک آدمی نے ایک مکہ لگایا تو اس نے کہا جی صاحب یہ کیوں مکہ آپ نے لگایا؟ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلے کہ حاجی صاحب نے مکہ لگایا؟ کہہ رہے اتنا تیز مکہ حاجی صاحب ہی کا ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ حالانکہ انہوں نے لکھا کیا ہے کہ بھائی دنیا کے مشاغل سے اور دنیا کی محبتوں سے یہ کٹ جائے، بس اللہ کا گھر دیکھ لیا، انبیاء کی جگہ دیکھ لی، پھر محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس کی حاضری ہو گئی ہے. وہاں تو جا کے اب یقین کرو 100 میں سے 25% اندر طواف کر رہے ہیں، 25% لوگ باہر پرائے بلڈنگ گن رہے، 1 2 3 4 5، اور 50% لوگ بازاروں میں پھر رہے. 25 اندر، 25 بلڈنگ گن رہے اور 50 بازاروں میں. یہ حالت ہے. تو جو وہاں ایک طواف کرے اور 10 بازاروں کے طواف کرے تو اس کی عبادت کیسے قبول ہو؟ حالانکہ کعبہ شریف کو بند فری میں بھی دے، کیسے دیکھتا رہے، 20 رحمتیں اس کے اوپر بھی آتی ہیں، 20 رحمتیں. شیخ زکریا صاحب نے لکھا ہے فضائل حج میں، بھائی سن رہے ہو نا کیا لکھا ہے کہ جب آپ لوگ حج کرنے جاؤ تو کہہ رہے کعبہ شریف کہ ایسے دور سے کعبہ کو مت دیکھو، کہہ رہے ایسے چلتے جاؤ آنکھیں نیچے کر کے جب بالکل آپ مطاف میں اترو، مطاف میں اترنے کے لیے سیڑھیاں ہیں. اللہ پاک ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے، بار بار اللہ پاک بلائے. الحمدللہ پہلے بھی اللہ ہی نے بلایا اور انشاءاللہ اب دوبارہ بھی اللہ سے امید ہے
کہ اللہ پاک پھر بھی انشاءاللہ بلائیں گے. ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ ہی کا کمال ہے. ان کی طرف ان کی رحمت متوجہ ہو گئی استاد، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. ایک وقت ایسے کعبہ کے سامنے بیٹھے تھے، اب پھر انشاءاللہ دوبارہ بھی اللہ. تو شیخ نے لکھا ہے کہ وہاں جا کے دور سے کعبہ کو نہ دیکھے، ایسے قریب جا کے مطاف نگاہیں نیچے ہو، مطاف میں اترنے کے لیے جہاں طواف ہو رہے وہاں اترنے کے لیے سیڑھیاں ہیں. شاید اس وقت 18 سیڑھیاں ہیں، 15-18 تو ہے ہی. تو اتنا اتر کے اور بس جاتا جائے جو ہی پہنچے کہ یہاں سے لوگ طواف کر رہے، وہیں کڑے ہو کے پھر ایک دم دیکھ. تو شیخ نے لکھا ہے کہ جیسے جو ہے نا 100 والا لائٹ ہوتا ہے، 100 واٹ والا، اتنا لائٹ اگر یک دم نگاہوں کے اوپر لگ جائے نا، آنکھوں کے اوپر، تو آنکھیں وہ ڈگمگا جاتی ہیں، ہاں خیرہ ہو جاتی ہیں. تو ایسے انہوں نے حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ آپ ایسے جا کے قریب سے کعبہ کو دیکھیں گے کہ جتنے تجلیات اللہ جل جلالہ کے ذات عالی سے پھر عرش معلیٰ کے اوپر، پھر وہاں سے سیدھے کعبہ شریف کے اوپر آ رہے، ڈائریکٹ وہ سارے تجلیات آپ کو لگیں گے، تو کہہ رہے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس لیے لکھا ہے کہ وہی پہلی مرتبہ دیکھنے سے تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ اس لیے کہا ہے کہ آپ ڈائریکٹ جائیں گے دیکھیں گے تو تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. ایک بندہ 1 کلومیٹر میں دیکھ رہا ہے، اب نہ اب اس کو کوئی دعا کی کیفیت ہے. آپ قریب جائیں گے، یقین کریے ہم نے الحمدللہ کئی مرتبہ اس کے اوپر تجربہ کیا ہے. بس آتے ہیں نیچے، بس ایسے دیکھتے دیکھتے بس وہاں پہنچ کے یک دم دیکھتے تو بس اللہ اکبر. ایک مرتبہ پڑھ لو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کہہ رہے جو اذان کے بعد یہ تلبیہ پڑھے گا اللہ جل جلالہ اس کو بلا لیں گے انشاءاللہ. مال دولت کی بات نہیں، اللہ پاک اپنے فضل سے بلاتے ہیں، رحمت کی نگاہ متوجہ ہو جاتی ہیں. اگر مال پیسے کے اوپر ہیں تو عبدالواحد تو میرا خیال میں اشنغری بھی نہ دیکھے. اللہ پاک نے جب بار بار بلائے، یقین کرو بس اللہ کے فضل سے ہی ہے. یہ دوسری بات یہ ہے کہ بندہ بے چین بھی رہے. کعبہ شریف کا وہ کیا نام ہے تصویر دے کے مسجد نبی علیہ السلام کو، جس کو بے چینی ہو کاش میں کب پہنچوں. تو اس لیے شیخ نے لکھا ہے کہ جو ہے قریب جا کے اس کو دیکھ لے. تو جو 10 ایک چکر ایک طواف کعبے کا کرے 7 چکر اور 10 چکر بازاروں کے کاٹے تو اس کا حج کیسے قبول ہو؟ یہاں جو کچھ کمایا طواف میں وہاں جا کے چھوڑ دیے. تو اللہ ہمیں وہاں بھی جا کے اہتمام سے اور خوب شوق ذوق سے محبت سے. ہمارے حضرت نے فرمائیں کہ بھئی یہ کعبے کا طواف اور یہ مدینہ شریف عمرہ شریف اور حج میں یہ کیوں جانا بند ہو گئے؟ تو حضرت پیر اسلم صاحب انشاءاللہ کل تشریف لا رہے ہیں. تو ہم نے کہا آج ساتھیوں سے کہہ بھی دیتے ہیں کل وہ تشریف لا رہے ہیں، 2 دن یہاں ہوں گے تو ہمارے ساتھی 2 دن یہاں ڈیرے ڈال دیں ہمارے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا خرچ بھی کر لیا کرو یار. اللہ کے بندو، آپ لوگوں نے جیبوں میں تالا لگایا ہوتا ہے، میں کوئی تم لوگوں میں سے زیادہ یار کوئی زیادہ گناہ گار ہوگے کیا؟ ہم سب کی ضرورت ہے. یہ کچھ پیسے جمع کرے ایک ساتھی کے ساتھ کچھ خرچہ. اب بعض اوقات اب الحمدللہ کبھی ایسی کمی تو نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ ہمیں سب کی ضرورت ہے. ہم کراچی میں تھے تو وہ بات کے اوپر بات یاد آتی ہیں. تو ایک ساتھی نے مجھے 1000 روپے دینا چاہا، 500 کے 2 نوٹ. عثمان صاحب تھے سفید رش، بڑے بزرگ آدمی تھے. گھر وہ وہاں آپ بھی تھے، دعوت بھی کھلایا گھر میں، اور واپسی پہ میں نے کہا نہیں لیتا. تو کہہ رہے یہ آپ کی ضرورت نہیں، یہ میری ضرورت ہے. تو ہم ضرورت سمجھے. یہاں مشائخ آئے تو اپنے ہی استعداد کے مطابق، یہ نہ ہو استاد جی یہاں ہم خود مہمان بنے بیٹھے. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ وہ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ کچھ مسئلہ، الحمدللہ کچھ بھی نہیں. اللہ پاک کھلاتے پلاتے، ہم کون ہیں؟ تو انشاءاللہ وہ تشریف لا رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ تہجد کا وقت تھا اور کہہ رہے لوگ وہ کیا ہے تصویریں ایک دوسرے کے لے رہے تھے. تو آیت نے کہا میں قرآن پڑھ رہا تھا. تو میں نے کہا پرلے درجے کے بیوقوف انسان، ایک نوجوان تھا تو پتہ نہیں کون تھا. تو حضرت نے کہا میں نے ایسے اس کو ایسے پرلے درجے کے بیوقوف انسان
کعبہ سے تو شرم کرو. تو کہہ رہے ان کو لگ گئے, ایک دو تین اور بھی بھاگ گئے. یار تمہیں کعبہ سے کوئی آیا نہیں آتی اس وقت بھی. اب تصویریں ایک ہم پچھلے نومبر میں ہم بھی ایک دوست کے ساتھ گئے, الحمدللہ اس نے مدینہ شریف کی بہت سارے بازاریں مجھے دکھائیں, بازاریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جدھر بھی بیٹھے حضرت, جدھر بھی لے گئے بڑے مزے سے. مطاف میں بیٹھے تب بھی یہ اب ہماری عادت ہو گئی ہے, کیا کریں. تو وہاں بھی یہ پروگرام شروع تھا, اس لیے اللہ کو کتنا جلال آیا ہوگا کہ بندے اللہ کے سامنے حرام کام میں لگے ہیں. پھر کعبہ شریف میں پاک زمین جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم لگے ہیں, اور وہاں لوگ اتنے گناہ کرے. تو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائیں. تو لکھا ہے کہ اللہ کہ حج کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ حج سے بند آئے ان تقطعہ عن مشاغل الدنیا وہمومہا, دنیا کے مشغلوں سے اور دنیا کی پریشانیوں سے اس کا یہ کٹ جائے, وہاں کے کاموں کا شوق نہ ہو, دنیا کے کاموں کا. وہاں اچھا کئی ساتھی, اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے, اللہ پاک ہمیں بار بار بلائے, کئی ساتھی یہاں سے جاتے ہوئے آپ کو کہیں گے جی دعاؤں کا جو خیر اللہ مجھے کاروبار دے. بھئی وہاں کاروبار تھوڑا ہی مانگنا ہے, یا اللہ خاتمہ ایمان سے کرے. اللہ ہمارے ضروریات تو آپ کو پتہ ہے, جو ہماری ضرورت ہے وہ آپ پوری فرما دے. آپ ہمیں پیسے دے دو, پیسے دے دے اور ساتھ جیل بھی دے دے, پھر پیسے دے دے اور ساتھ میں جناب ذلت بھی دے دے. یہ اللہ آپ ہمارے ضروریات حاجات کو ہم سے زیادہ جانتے, جو ہماری ضرورتیں اللہ آپ پوری فرما دے. تو پھر فرمایا فمن علائم قبول اللہ لتلاوت القرآن. اب قرآن کی تلاوت کا کیا پتہ چلے کہ اللہ کے ہاں میری تلاوت قبول ہو گئی ہے کہ نہیں. ان یشعر انہ ماثل بین یدی اللہ, کہ قرآن ایسی کیفیت کے ساتھ پڑھے کہ میں اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں. قرآن ایسی کیفیت کے ساتھ پڑھے کہ میں اللہ سے ہم. حارث ادھر آؤ یار, کہ میں اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں. جب ایسی کیفیت کے ساتھ انشاءاللہ قرآن بننے کی جو نا 1 منٹ کے لیے بھی پڑھنا نصیب ہوا تو انشاءاللہ کام بن گئے کہ اللہ میں آپ سے ہم کلام ہو رہا ہوں. جب استاد کے سامنے بندہ پڑھتا ہے یہ سوچتے ہے استاد سامنے بیٹھے مارے گا تو غلط نہیں پڑھ سکتا. تو جو بندہ یہ سمجھے یا اللہ میں تجھے ہی سنا رہا ہوں اپنا کلام. ہمارے حضرت نے اپنے فضائل حقوق القرآن ہے یا کون سی کتاب ہے اس میں لکھا بھی ہے کہ بندہ قرآن پڑھے تو یا اللہ میں اپنا کلام آپ کو سنا, آپ میرا کلام سن لیجیے. تو کہہ رہے اس لیے حاتم رضی اللہ عنہ 2 رکوع سنے دل بدل گیا. تو اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. یہ تیسری نشانی تھی. ہاں جی, تیسری نشانی کیا ہے؟ اعمال میں زیادتی اور احوال میں ترقی, حال ہر وقت اللہ کی محبت کی کیفیت حال ہو یہ. اور چوتھی نشانی کیا ہے کہ میری نماز میرے اعمال قبول ہو گئے کہ نہیں. چوتھی نشانی یہ ہے المداومۃ علی العمل, کہ عمل کے اوپر ہمیشگی نصیب ہو, عمل کے اوپر ہمیشگی نصیب ہو. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل, اللہ کو اعمال میں سے وہی عمل زیادہ محبوب ہیں جو کم ہو لیکن کیا ہو, ہمیشہ ہونا. اللہ کو اعمال میں کون سا عمل محبوب ہے؟ کم ہو اور ہمیشہ ہو, کم ہو ہمیشہ ہو. 2 رکعت پڑھے ہمیشہ پڑھے. ایک رات میں تو وہ ہم تشکیلوں میں جاتے, وہ 1 رات آتی ہے نا اس میں پورے علاقے والے پوری رات نماز پڑھتے ہیں, فجر میں پھر نہیں ہوتی پوری رات. اب رات 3 بجے 2 بجے استاد نعت بھی پڑھ رہے, یہ بھی کر رہے وہ بھی کر رہے, فجر میں پھر آتے نہیں, پڑھتے ہیں 1 رات ہے. تو یہ نہیں ہے شریعت میں. مستقل استقلال یہ بہت وہ کیا ہے, الاستقامت فوق 1000 کرامہ, استقامت یہ 1000 کرامتوں سے افضل ہے. ایک بندے کی 1000 کرامتیں, ایک طرف استقامت سے ایک بندہ نماز پڑھ رہے بس ایک استقامت کے ساتھ لوگ, یہ افضل ہے. اس لیے قرآن میں بھی کہا ثم استقاموا, کہ جو لوگ ہمیشگی کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ ربنا اللہ کہہ رہے, بس میرا رب اللہ ہی ہے, اللہ ہی مجھے پالیں گے, اللہ ہی مجھے دے رہے, اللہ ہی اللہ اللہ اللہ, بس یہی
تو قرآن نے فرمایا جو استقامت کے ساتھ یہ بات کرنے والا ہیں، ثم استقاموا تتنزل علیہم، موت کے وقت اللہ پاک رحمت کے فرشتے نازل فرما دیتے ہیں، اس کے روح کو جو ہے نا ایک زبردست لباس میں اوپر لے کے جائیں گے. سمجھ آ رہی بات؟ اور ایک جگہ فرمایا فاستقم کما امرت، ہے میرے محبوب آپ استقامت، جس کا ہم حکم دے رہے استقامت کے ساتھ آپ لگے رہے ہیں. آپ ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں اے میرے دوست، پہلی نماز کو قبول کیا تب دوسری کی توفیق دی ورنہ نہیں. یہ پہلے والے نماز کو قبول کیا تب دوسری کی توفیق دی ورنہ نہیں دیتے. اور اعمال کی قبولیت کی نشانیوں میں 5ویں نشانی کیا ہے کہ جناب تقوی والا ہو، عمل تقوی کے ساتھ ہو. کیا فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تقوی والوں کی عبادت قبول فرماتے ہیں. ہمارے دادا پیر ہیں حضرت خواجہ عبد الملک صدیقی صاحب خانے وال کے ہیں، ہمارے حضرت محمد پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کے سسر بھی تھے. تو وہ سردی گرمی میں چھتری رکھتے تھے اپنے پاس. تو ایک مرتبہ کسی نے پوچھا حضرت گرمی میں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ دھوپ سے اپنے آپ کو بچا رہے ہو، بارش میں بھی سمجھ میں آ رہا ہے، اب دونوں موسم میں آپ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. تو حضرت نے کہا بھائی ایک خطرناک موسم کے لیے میں نے چھتری رکھی ہے کہ جب غیر محرم کے اوپر میری نگاہیں پڑتی ہے تو میں چھتری ایسے کرتا ہوں کہ میرا ان کے کپڑوں کے اوپر بھی نگاہ نہ پڑے. یہی سے ہمارے حضرات تھے تقوی والے. ایک مرتبہ خواجہ عبد الملک صدیقی صاحب نماز پڑھا کر خود جماعت کی نماز پڑھاتے تھے، ان کی عادت تھی خود پڑھاتے تھے. تو ایک مرتبہ اقامت ہو گئی تو تھوڑی دیر کے لیے آپ 15-20 سیکنڈ کے لیے رکے تھے. تو ایک مولانا تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا مسئلہ ہے، آپ اقامت ہو گئی، آپ تو تکبیر تحریمہ آپ بس پڑھے کہ نماز شروع ہو جائے. بعد میں پوچھا تو حضرت نے کہا کہ مولانا آپ کی تو اچھی کیفیت ہے، نماز میں ہر وقت آپ حضوری رہتی ہیں اور آپ کی اچھی کیفیت بنی رہتی ہے. میں تو ایک فقیر آدمی ہوں، مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہوں تو جب تک بیت اللہ شریف میرے نگاہوں کے سامنے نہ ہو تو میں اللہ اکبر نہیں کرتا. تکبیر تحریمہ تب پڑھتا ہوں جب تک سامنے بیت اللہ شریف آئے. ایسی نمازیں تھی ہمارے مشائخ اللہ کے خوف والی. اور امام بخاری صاحب کی کتاب کو کیسے قبولیت ہے، 16 سال میں انہوں نے لکھی ہے. اور ہر حدیث سے پہلے جب بھی حدیث لکھتے روزہ رکھتے، ہر حدیث سے پہلے 2 رکعت پڑھتے اتحیات کی شکل میں بیٹھ کے، روزے کی حالت میں اتحیات کی شکل جو نا حالت ہیں، پھر اس حدیث کو لکھتے. اس لیے اللہ جل جلالہ ان کے جو نا بخاری شریف کو کیسے اللہ نے قبولیت دی. ہاں جی، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کتابوں میں صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد بخاری شریف ہے. اللہ نے ان کو کیسے قبولیت دی کہ جناب والا بس وہ اہتمام سے جب حدیث لکھتے روزہ رکھتے، پھر ہر حدیث سے پہلے 2 رکعت پڑھتے، پھر اتحیات کی شکل میں بیٹھ کے لکھتے. اور ہمارے یہ جو اکابر دیوبند ہیں، ان کو جو اللہ نے قبولیت دی ہے اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ تقوی والے تھے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا نا، تو اتنے متقی پرہیزگار آدمی کہ الحمدللہ آج بھی دیکھو دنیا کے چپے چپے کونے کونے میں دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے. سفید لوگوں میں بھی ہو رہا ہے، کالوں میں بھی ہو رہا ہے. ہم افریقہ گئے تھے تو وہاں وہ 6 نمبر اپنی زبان میں بیان کرتے تھے تو بڑا مزہ آتا تھا، اور بالکل رنگ کے کالے. جب سفید لوگوں کی سنو تو تب مزہ آتا ہے، عرب عجم. وہاں مدینہ شریف میں 10 نمبر گیٹ پہ وہاں ایک ساتھی ملے، انہوں نے کہا جی عشاء کے بعد ملا، تو انہوں نے کہا کہ جی صبح 10 نمبر اس گیٹ پہ آنا. مجھے پہلے پوچھے کہ آپ کہاں کے ہو، میں نے کہا پاکستان کے. تو کہہ رہے دعوت و تبلیغ میں وقت لگا ہے. میں نے کہا جی الحمدللہ وقت تو لگا ہے، رائمنڈ میں پڑھا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا جی صبح فجر پڑھ کے اس گیٹ پہ آنا، یہاں سے آپ کو حلقے تعلیم کے حلقے کے لیے لے کے چلیں گے. اور کہہ رہے اعلان نہ کرنا، جو آپ کے ساتھی انہی کو لے کے آنا جن کا ذہن بنا ہوا ہے. تو مدینہ شریف میں پھر
ہم جو 10 نمبر گیٹ پہ نکل آئے تو بس وہ پھر نیچے وہ بیسمنٹ میں ان کی جو نا وہ ہے کیا ہے پارکنگ ہے، بیسمنٹ میں لے گئے اور وہاں گاڑیوں میں بٹھا کے وہ ایک 15 کلومیٹر اس طرف ایک جگہ ہے گھر ہے، وہاں لے گئے۔ تعلیم کا حلقہ تھا زبردست، مولانا سعید احمد خان صاحب کے کچھ اقوال ہیں، انہوں نے پہلے وہ بیان کیے، پھر اس کے بعد تعلیم کا حلقہ لگا، ٹھیک ٹاک زبردست قسم کا انہوں نے ناشتے کا اکرام کیا۔ تو مولانا الیاس صاحب ہندوستان کے تھے، قبولیت ایسی ہو گئی ہے دیکھو پوری دنیا میں، مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں، آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی جائیں گے آپ کو تبلیغ والے ساتھی ملیں گے الحمدللہ۔ تو وہ دیوبند کے تھے، ہندوستان کے تھے، لیکن تقوی طہارت ایسی تھی کہ واہ جناب۔ ایک مرتبہ ایران کے ایک عالم دین ان کے پاس آئے تو حضرت مولانا الیاس صاحب نے کہا کہ مولانا میری جماعت آپ کے پاس آئے گی ایران، پھر نصرت کرنا۔ تو کہہ رہے وہ مولانا صاحب ایران والے ایسے دیکھ رہے تھے کہ یہاں تو ان کی کوئی بات سنتا نہیں ہے، اور یہ کہہ رہے کہ ایران جماعت آئے گی نصرت کرنا، اور کہہ رہے حضرت جب یہاں ایسے بیٹھے ہوتے نا تو ساتھیوں سے کہتے کہ میرے دوستو ہماری جماعت جہازوں میں بھی جائے گی۔ تو لوگ دیکھتے کہ یار یہ ان کو کچھ ہو گیا ہے، الیاس میاں جی کو کچھ ہو گیا ہے کہ جی یہ کیا کہہ رہے، جماعت جو ہے نا کہہ رہے جہاز میں بھی جائے گی۔ اللہ کی شان، آج تو جہاز کیا، جہازوں میں، ٹرین میں جگہ نہیں ملے گی آپ کو جماعت والے، الحمدللہ جگہ جگہ اللہ نے کام چلا۔ تو وہ جو ایران کے عالم تھے تو وہ بس وہ تو چلے گئے، بہت زمانہ گزر گئے۔ ایک دن وہ گھر میں تشریف رکھتے تھے تو وہ کسی نے دروازہ کٹکھٹایا، جب وہ ایران کے عالم گھر سے باہر نکلے دیکھا تو کچھ لوگ کھڑے، سلام کلام کیے تو پوچھا کہ کون ہو؟ تو کہا کہ جی ہم تو مولانا الیاس صاحب کے جماعت والے ہیں اور آپ کو ملنے آئے، دعا کے لیے آئے۔ تو بہت روئے، پھر بہت روئے وہ ایران کے عالم، کہہ رہے حضرت جی نے سچ فرمایا تھا کہ میری جماعت وہاں آئے گی۔ تو الحمدللہ دیکھو اکابر علماء دیوبند، اچھا دعوت کی محنت دیکھو تو ایسے عروج پہ، تصوف کی محنت دیکھو عروج پہ، تعلیم کا سلسلہ دیکھو عروج پہ الحمدللہ۔ تو اس لیے اکابر علماء دیوبند کو جو اللہ نے اتنی بڑی، اب مولانا احمد علی لاہوری صاحب لاہور میں تھے، ہندوستان کے تھے، سکھ گھرانے سے تھے، پھر مسلمان ہوئے، مدرسے میں داخلہ لیے، ایک بڑے عالم دین بنے، اور ایسے بس رونے والے تھے، ہر وقت رویا کرتے تھے۔ جب انتقال، میں نے خود حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے پتہ نہیں کتنے زمانے میں نے لاہور میں وہاں ہاسٹل میں تھا یونیورسٹی میں، تو کہہ رہے میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب کا درس سننے میں وہاں آتا تھا۔ وہ کون سی جگہ ہے ان کی، ایک جگہ ہے مشہور دلی گیٹ، کہہ رہے وہاں احمد علی لاہوری صاحب کا درس سننے آتا تھا، حاجی عبدالوہاب صاحب فرماتے تھے۔ اور ایسی قبولیت اللہ جی مولانا احمد علی لاہوری صاحب کو دی تھی، اللہ اکبر۔ ہمارے حضرت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ 30 سال انہوں نے کہا میں نے التحیات میں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا کہہ رہے میں نے 30 سال اللہ سے مانگی ہے تحیات میں کہ اللہ میرے اولاد کو، میری بیوی کو میری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ تو ان کے بیٹے بہت تقوی دار تھے، وہ کسی نے کہا حضرت آپ کا یہ حبیب اللہ شاید ایک بیٹا تھا کہ کیا کوئی نام تھا، کہ رہے بہت زیادہ تقوی دار ہے۔ حضرت نے کہا میں نے 30 سال التحیات میں دعا مانگی، 30 سال، ہم 2 دن ہم دعا مانگے، کہہ رہے دعا قبول ہوتی نہیں، 30 سال میں ایک مرتبہ بھی قبول۔ تو اتنے کامل اللہ کے دوست احمد علی لاہوری صاحب کہ انتقال ہوا، بعد میں کس نے خواب میں دیکھا، کیا ہوا، کہہ رہے اللہ جل جلالہ نے اپنے سامنے بلایا تو میں پھر رو پڑا۔ تو اللہ نے پوچھا کہ احمد علی کیا لے کے آئے؟ اللہ میں کیا لے کے آیا ہوں، خالی ہاتھ ہوں۔ حال یہ انتہائی بزرگ آدمی تھے، تو کہ اللہ میں تو خالی ہاتھ ہوں، میرا کیا عمل ہے، کیا لے کے آیا ہوں؟ تو کہہ رہے میں رو پڑا، تو کہہ رہے اللہ جل جلالہ نے کہا کہ جب آپ دنیا میں روتے تھے، آپ کے رونے کی عادت مجھے بہت پسند تھی، جب آپ میرے سامنے روتے تھے تو کہا میں نے تجھے بخش دیا، اور میانی قبرستان کے جتنے مردے وہ بھی تیری وجہ سے میں نے بخش دیے۔ جیسے ہمارے اکابر کو اللہ جل جلالہ نے، حسین احمد مدنی صاحب کے واقعات سنو تو بندہ حیران رہ جاتا، قاسم نانوتوی صاحب کے واقعات سنو بندہ حیران رہ جاتا۔
تقوی طہارت والے تھے، اللہ جل جلالہ سے ترقی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کے لیے ہر تنگی میں راستہ دیں گے، ہر پریشانی سے اللہ نجات دیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ رزق دیں گے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو. تو اللہ ہمیں بھی تقوی نصیب کرے. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، قرآن میں بار بار ہے، میرے بندو مجھ سے ڈرو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، خاص مجھ سے ڈرو. تو اللہ ہمیں بھی تقوی نصیب کرے. اور اعمال کی قبولیت کی چھٹی نشانی یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک سے دعا مانگے، اور مانگنے میں بھی کیا ہو، رونے دھونے والی کیفیت ہو. بس سمجھ لو کہ اس کے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہیں. ہمیں دعا کا مانگنے کا موقع ملتا ہے. 2 منٹ دعا، یہ 16 منٹ کتنی منٹ، 2 منٹ دعا مانگتے. اچھا بندوں سے مانگتے 1 گھنٹہ مانگتے ہیں، ان کے گھر پہ جا کے بیٹھتے ہیں، اپنی بات رکھتے ہیں، او جی آج تو یہ ہو گیا، غرق ہو گیا، فلاں ہو گیا. اللہ کے سامنے کتنے منٹ، 2 منٹ. کبھی ہم دعا لمبی کر دیتے ہیں نا تو ہمارے ساتھی پھر پریشان ہوتے رہتے. میں وہ گشت میں بھی میں جب جاتا تھا نا، جب بھی تشکیل میں، تو میں صحیح لمبی دعا مانگتا ہوں. ادھر بھی ہمارے ساتھیوں کو ہر وقت جن چڑھے ہوتے ہیں، نہ دن کو مانگ سکتے، نہ رات کو، نہ گشت میں، نہ تعلیم میں لمبی دعا مانگو، ایسے دیکھیں گے تو اس وقت یہ کب دعا ختم کرے خود بیچارے کو. تو اس لیے دعا میں بندے کو رونا ہے اور رونے جیسی کیفیت ہو. اس لیے قرآن نے کیا فرمایا، قال ربکم، کہ تیرے رب نے کہا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. اس لیے حضرت انبیاء علیہ السلام کو قبولیت کی فکر بہت تھی. انبیاء تھے لیکن قبولیت کی فکر بہت زیادہ تھی ان کو. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ شریف کی دیواریں بنائی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام مل کے بیٹے نے پتھر دیے اور ابو نے وہاں دیوار. تو جو ہی تھوڑی چھوٹی دیوار بنی تو انہوں نے فوراً کیا کہا، ربنا تقبل منا. کیا کہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع، اللہ تو قبول فرما لے ہماری طرف سے، اور اللہ اب سننے جاننے والے. پہلی بات یہی کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کے جب کعبے کی بنیاد رکھی اور دیواری تھوڑی سی چڑھا دی، تو پہلی دعائیں ہیں ربنا تقبل منا. ورنہ آپ کو اور دعا مانگ سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا اللہ قبول فرمائے. تو دوسری دعا ربنا تقبل دعا، ربنا تقبل دعائی، یا اللہ میری دعا قبول فرما دے. یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں. ایک جگہ کیا ہے، وہ کیا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی نمازی بنائے، میرے اولاد کو بھی. ربنا وتقبل دعا، اللہ میری دعا قبول فرما دے. تو انبیاء علیہ السلام کو بھی دیکھو دعا کی قبولیت کی فکر ہے، تو ہمیں کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ہاں، اس لیے لکھے علماء نے کہ دعا سے پہلے بھی درود پڑھے، بعد میں بھی پڑھے، اس سے اللہ کے ہاں دعا قبول ہو جاتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جانور ذبح کرتے تھے تو دعا کیا مانگتے، اللہم تقبل من محمد ومن امت محمد. یہ حضور دعا مانگتے، اللہ میری جانب سے اور میری امت کی جانب سے اس کو قبول فرما دے. اب حضور قبولیت کی دعا مانگ رہے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ اللہ پہلے تو ہم دعا مانگتے نہیں ہیں، پھر قبولیت کے لیے کیا فکر کریں. پھر صحابہ کو بھی اعمال کی قبولیت کا بڑا فکر رہتا تھا. اس لیے ہمارے حضرت نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ حضرت انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ایک حدیث میں ہے 1,24,000، ایک حدیث میں 2 لاکھ. تو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور صحابہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا اس میں کتنے تھے، 1,24,000. جتنے انبیاء علیہ السلام کی تعداد تھی اتنے آخری خطبہ میں صحابہ کی تعداد تھی. تو حضرت نے لکھا ہے خطبات فقیر میں 22ویں جلد میں لکھا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہ السلام کے تعداد کے مطابق آخری خطبے میں صحابہ کو بھی اتنا بنایا. اس لیے اللہ نے ہر نبی
کی صفت کو میرے صحابہ کے اندر منتقل کر دیے. میرے ہر صحابی کے اندر انبیاء علیہ السلام کی جو نا صفات ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھو تو جناب عجیب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھو تو عجیب. ان کو بھی اپنی دعاؤں کی قبولیت، عمل کی قبولیت کی فکر کہ میرے عمل اللہ کیا کیسے قبول ہو. اس لیے قرآن حدیث میں کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں. فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت مل جائے گی. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بس تھوڑی دیر بات کرتے پھر ختم کرتے ہیں. لو کنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. حضور مبارک کا فرمان ہے، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل کہتے، خل سے ہیں دل کا دوست، گہرا دوست، اگر میں کسی کو گہرا دوست بناتا تو ابو بکر میرا گہرا دوست ہے. بس سمجھا؟ پھر اللہ پاک کے محبوب نے گہرا دوست بنا بھی لیا اس کو. اور آج میں نے اچھا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ایک صحابی، وہ کہتے ہیں ان اہل الجنت لا یراؤن اہل علیین کما ترون الکوكب الدری فی افق السماء وان ابا بکر وعمر منهم وانعما. حضرت ابو سعید خدری علیہ تھوڑی دیر متوجہ ہو جاؤ یار. کیا فرمایا کہ بے شک جنت والے اونچے مراتب، اونچے درجات دیکھیں گے. وہ بڑے بڑے درجے ہوں گے نا، بڑے بڑے درجے ہوں گے. تو کہہ رہے حضور مبارک نے فرمایا جیسے تم جو ہے نا آسمان والے زمین میں جو نا یہ زمین والے آسمان میں ستارے دیکھ رہے ہو، ایسے درجات ہوں گے وہاں بھی جنت میں. تو کہہ رہے بے شک ابو بکر اور عمر ان لوگوں سے بھی اوپر ہوں گے. ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دونوں، یہ ان لوگوں سے بھی جو اونچے درجے میں ہو، یہ ان سے بھی اوپر ہوں گے. تو اللہ جو ہمیں بھی ان کی جو ہے اتباع نصیب فرمائے. پھر ان کو اپنے اعمال کی قبولیت کی کیسی عجیب فکر تھی. تو حضرت نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے. آج میں نے یہ اس لیے میں وہ بھی بتا رہا ہوں، خطبات فقیر میں 22ویں جلد میں حضرت نے لکھا ہے. پہلی مرتبہ میں نے حدیث دیکھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بدن کو جس مٹی سے بنایا گیا اسی مٹی سے کچھ مٹی باقی رہ گئی تو اللہ جل جلالہ نے پھر اس مٹی سے حضرت ابو بکر کو بنایا، اور پھر کچھ مٹی رہ گئی تو اس سے حضرت عمر کو اللہ نے بنا دیا. تو فرمایا جس مٹی سے میرا بدن بنا ہے اسی مٹی سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا بھی بدن بنا ہے. اس لیے وہی مٹی آپس میں جا کے وہاں بھی مل گئی، حجرہ بھی ایک ہوا اور قبر بھی آپس میں مل گئے. اور پھر حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب کے احسانات کا بدلہ میں نے دے دیا، حضرت ابوبکر کا بدلہ میرے اوپر باقی ہے، قیامت میں اللہ جل جلالہ اس کو بدلہ دیں گے. جب تبوک کا موقع آیا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ بھئی سامان لے آؤ. تو کیا لے کے کوئی کیا؟ حضرت عمر نے سوچا میرے پاس بہت کچھ ہے میں لے آؤں گا. اسی مرتبہ بھی کیا ہے حضرت ابوبکر اتنے آگے بڑے، گھر میں جتنا جو کچھ تھا سب لے آئے. آج میں نے دیکھا حضرت نے لکھا ہے کہ وہ دیوار کے اوپر سوئی دیکھ رہے تھے، وہ بھی لے آئے، اور اپنے لباس اتار کے ٹاٹ کا لباس پہنا. اب شاید یہ روایت ضعیف بھی ہیں لیکن حضرت نے لکھا ہے. تو حضرت نے کہا کہ وہ جو نا جبریل اسی زمانے میں آئے اور دیکھا کہ جو نا انہوں نے بھی جو نا ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اور کہہ رہے تمام فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا. اور پھر حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ جل جلالہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سلام دے رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کیا رہے، اللہ کی طرف سے سلام آ رہا ہے. اور پھر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ جا کے ابو بکر سے کہہ دو کہ ابو بکر کیا تو اس حال میں مجھ سے راضی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب یہ بات سنی تو رو پڑے کہ اللہ بس میں تو تیرے سے ہر حال میں راضی ہوں، تو میرے سے راضی میں بھی راضی ہوں. ایسے عجیب. اور روتے رہے روتے رہے روتے رہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایسے عجیب، ان کو اپنے اعمال کی قبولیت کی ایسے عجیب فکر. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا عائشہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ میں اس آدمی سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے.
جس عثمان سے فرشتے حیا کرتے ہیں میں اس سے حیا کیوں نہ کروں، ایسے جو ہے نا۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم یا اللہ رضیت منہ فرض عنہ، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی عثمان سے راضی ہو۔ ہر وقت اپنے اعمال کی عجیب کیفیت فکر، تو اللہ جل وعلا ہمیں بھی ان اعمال کی، ان حضرات کی اتباع نصیب فرمائے، اور یہ جو اعمال کی قبولیت کی 6 نشانی اللہ پاک کی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو پہلی نشانی کیا ہے کہ ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہیں کہ نہیں ہیں، سنت کے مطابق ہمارا عمل ہو ایک، اور دوسرا کیا ہے اللہ کی رضا مقصود ہو، اور تیسرا کیا ہے کہ اعمال میں ترقی ہو رہی ہو، احوال میں ترقی ہو رہی ہو، اللہ ہمیں یہ بھی نصیب کرے، اور چوتھا کیا ہے استقامت ہو اعمال کے اوپر، اور پانچواں کیا ہے جی تقوی، اور چھٹا عمل کیا ہے دعا مانگنا۔ اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائیں، اور اللہ ہمیں بھی استقامت کے ساتھ اور ان تمام اعمال جو حضور اور صحابہ نے کہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ یہ جو نا یہ مذاکروں کا اور آپس میں یہاں جمع ہونے کا ہمارے اس مجلس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جو ہمیں قبر حشر آخرت کی تیاری نصیب کرے۔ یقین کرو ہم جا رہے بڑے مشکل حالات ہمارے سامنے، قبر کی زندگی سب سے مشکل، حشر کی زندگی سب سے مشکل، یقین کرو پولیس رات اس سے مشکل، ایک ایک لمحہ ایک ایک گھڑی۔ ہاں اس لیے قرآن میں کیا فرمایا کانا مقدار 50,000 سنہ، 50,000 سال کا قیامت کا پہلا دن ہوگا، 50,000 سال کا، یہ قرآن کا فرمان ہے۔ پھر فرمایا کانا مقدار 1000 سنہ، پھر اس کے بعد ہر دن 1000 سال کا ہوگا۔ اب اتنی مشکل گھڑی ہمارے اوپر آ رہی، آپ کبھی قبرستان چکر لگاؤ نا، دیکھ لو کتنے حسین مالدار لوگ، بڑے تاجر لوگ، بڑے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ لوگ، وہ آج بیچارے جو نا مٹی میں سو رہے، اور ان بیچاروں کو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ وہ ہزارہ میں ایک مولانا ہے، وہ کچھ اشعار سناتے، تیری ڈولی کو کر کے تیار جنگل میں لے جائیں گے، کر رہی ہیں قبر انتظار جنگل میں لے جائیں گے۔ بس یہاں بندے کو تیار کر رہے ہوتے، وہ جناب یہ کرو وہ کرو، اور کفن میں اس کو بس رکھ دو اور قبرستان لے گئے۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں قبر حشر کی تیاری نصیب فرمایا، اور یہ جو ہم گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں یہ خطرناک ہے، اور جب بھی اللہ کی طرف سے بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ شاہ کی مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا کہ ناظم آباد کراچی میں ایک نوجوان کے پاس ہم گئے تو کہہ رہے اس کے آخری وقت تھا، موت کا وقت تھا، نزع کی حالت تھی، تو کہہ رہے وہ یہ کہہ سکتا تھا پانی دو، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، لیکن حضرت نے کہا کہ میں نے، شاہ کی مختر صاحب نے کہا، میں نے اس سے کہا بیٹا کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ تو حضرت نے لکھا ہے تا و با ہا، 4 لفظ ہیں، کہہ رہے باقی سب کچھ کہہ سکتا تھا اور توبہ کا لفظ وہ نہیں کہہ سکتا تھا بیچارہ۔ کہہ رہے دنیا میں اس حال سے گیا، دنیا سے اس حال میں گئے کہ وہ بیچارہ توبہ کا لفظ نہ کہتے ہوئے وہ چلا گیا دنیا سے۔ کبھی ایسا حال بھی ہو جاتا ہے، اللہ پاک توبہ کی توفیق دیتے ہی نہیں ہے، اللہ توفیق چھین لیتے ہیں، اتنی ناراضگی کا عالم ہوتا ہے، اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، یہ مجالس میں جانا، مشائخ کے پاس جانا، دعوت و تبلیغ کا کام ہے، مسجدوں میں جڑنا، یہ ہمارا ایک ہی کام ہے، ہمارا کوئی نیا۔ حضرت نے لکھا ہے نہ تو تقابل ہیں، کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے کہ جی یہ کام اوپر ہیں اور یہ نیچے، کیا مقابلہ، ہمارا تو ہے ہی نہیں، ہمارا کام بہت اوپر ہے، وہ کام نہیں، اور مقابلہ بھی نہیں، اور دوسرا کہ جو ہے نا یہ اچھا ہے اور وہ اچھا نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ اب تو یہ سارے حضور کے اعمال ہیں، سب میں چلنا ہے اور سب کو لوگوں کو اس کے ساتھ اس میں چلانا ہے۔ تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ کل حضرت بھی تشریف لا رہے، تو 14 فروری کو پھر حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم پنڈی تشریف لائیں گے، ختم بخاری ہیں حضرت پیر اسلم صاحب کے ہاں۔ تو یہ ہمیں اللہ پاک موقع دے رہے
کیونکہ ہم نے بڑی ناقدریاں کی. یقین کرو بار بار مشائخ بلاتے تھے بھائی آ جاؤ آ جاؤ. رینڈ والے بیچارے کتنے ہمیں کہتے تھے بھائی دوسرے مہینے سے روزہ رینڈ میں لگاؤ. ہم نے سنی انسنی. یہ مرکز کتنا قریبی ہے. ہم یہاں بھی اتنی ناشکریاں کر کر کے اللہ نے مرکزوں میں جانا بھی بند کر دی. پہلے ہر ہفتے جاؤ اب مہینے بعد جاؤ. تو یہ ہماری ناشکریوں کی وجہ سے سارے. تو اس لیے آپ سارے لوگ جو ہے نا توبہ بھی کریں کہ اللہ اب جتنی کمی کوتاہیاں ہوئی آئندہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور کل جب حضرت تشریف لا رہے ہیں تو بہتر یہی کہ ساتھی اپنے مقام میں جہاں جڑ رہے ہیں وہاں عائشہ پڑھ کے پھر یہاں تشریف لائے. اور حضرت آئیں گے. بہتر بات یہ ہے کہ وہ تشریف لائے تو ہم یہاں بیٹھے ہوں انتظار میں ہوں. اور انشاءاللہ العزیز بڑے عجیب انسان ہیں. ہم نے ان کو قریب سے دیکھا ہے حضرت پیر اسلم صاحب کو. انتہائی اللہ والے انسان ہیں اور سیدھی سیدھی بات ہے ان کی. سیدھی سیدھی بات ہے. بات میں کوئی کجروی نہیں ہے. صاحب کشف آدمی ہے. یقین کرو ایسی بات بتا دیں گے آپ خود حیران ہو جاؤ گے کہ بھئی یہ تو میری تنہائی کی بات ہے. یہ انہوں نے کہاں سے بتا دی. ایک دوست کو وہاں کا ادھر آؤ اس کو بیٹا کہ یہ ایسے بات کہیے. وہ بیچارہ پہ 2 دن روتا رہا. یہ بات ان کو کہاں سے پتہ چلے. یہ تو میری تنہائی کی بات ہے. تو صاحب کشف آدمی ہے. پھر ایسے لوگوں کے پاس بندہ ایسے بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں نا اللہ ان کو محروم نہیں کرتے. اللہ کی رحمتیں ان کے دلوں کی طرف متوجہ رہتی ہیں. اللہ کے دین کے لیے انہوں نے وہ جان اپنا مال جان زندگی وقف کی ہے. یقین کرو خانقاہ سے گھر تقریباً 2-3 کلومیٹر دور ہے. زیادہ نہیں ہے. 5 ہے. گاڑیاں تو ہر وقت حضرت کے پاس ہوتی ہیں لیکن حضرت ایک ہفتے بعد گھر جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں ہر وقت میں چاہتا ہوں کہ ہجرت میں مجھے موت آئے. بڑی عجیب بات. کہہ رہے میں چاہتا ہوں ہجرت میں مجھے موت آئے. میں اللہ کے دین کے لیے تکوں اور ایسے تکتے تکتے کرتے کرتے مرنا ہے مرتے مرتے کرنا ہے. اس حال میں موت آئے. تو انشاءاللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ اب یہاں تشریف لا رہے. ورنہ اس سے پہلے میں نے کئی مرتبہ درخواست کیا حضرت آپ بہت زمانہ ہو گیا پشاور آپ ہم سے ناراض ہے کیا ہے. تو کہا مولانا ناراض نہیں ہوں. اب آپ لوگوں کی چاہت ہے کہہ رہے کمزور ہو گئی ہے. پہلے آپ بہت چاہتے تھے اب آپ لوگ میں آتا ہوں تو کہہ رہے ساتھی آتے بھی نہیں ہیں. تو اس لیے میں تو یہاں کام میں لگا ہوں. اور ان کی سینوں میں نسبت کا نور ہے جس کی وجہ سے بندے کو اعمال کے اوپر استقامت نصیب ہوتی. خاتمہ اچھا ہو جاتا ہے. حضرت نے لکھا ہے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے کہ ہم نے ایک ساتھی کے یہاں لطیف قلب کے اوپر انگلی لگا دی توجہ دی. کہہ رہے موت کے وقت اللہ نے اس کو کلمہ نصیب کیا. شرابی کبابی آدمی تھا. ایسے عجیب نسبت ہے ان کے پاس. حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے کتاب میں بھی لکھا ہے بیان میں بھی کہ ایک ایئرپورٹ پہ میں انتظار کر رہا تھا. کہہ رہے ایک جوان جو ہے نا شراب پی کے اور ہاتھ میں بوتل ایسے جاتا. کہہ رہے ایسے کہ میں نظر دیکھا ہے آگے گئے پھر آ کے میرے پاس بیٹھا کہ آپ نے یہ چہرہ کیسے بنایا ہے. تو حضرت نے کہا ویسے بھی مجھے اس کے اوپر بڑا ترس آیا ہے. کہ دیکھو جوان آدمی ہے شراب کے نشے میں موت آئے یہ کہاں جائے گا بیچارہ. تو حضرت نے کہا ایسے بس میرے دل سے بھی اس کی طرف کیفیات اور ایسی نسبت جانے لگی. تو تھوڑی دیر میں اس نے کہا جی میں بھی آپ جیسے. میں نے کہا کہ ہاں اس کے لیے کچھ شرائط ہے. کیا شرط ہے کہ اب آپ منہ ہاتھ دھو کے وضو کر کے آؤ. تو حضرت نے کہا میں نے توبہ کے کلمات پڑھا ہے. وہ وہاں گئے پھر کچھ 2-3 سال بعد اس کے خطوط آنے لگے تو اس نے کہا کہ جی میں تو اب مدرسے میں پڑھ رہا ہوں. ایسے عجیب لوگ ہیں. تو انشاءاللہ یہ بھی ہماری ضرورت ہے. یہ مشائخ ہے یہ نگاہ لگاتے. العین حق بخاری شریف کی روایت ہے نظر لگانا حق ہے. ہمارے حضرت کہتے ہیں بری نظر لگتی ہے حسد والی نظر. جو شفقت والی نظر لگائے گا نہیں لگے گا. صحابہ کو حضور نے تو نظریں لگائیں اور کیا کیے. رحمت کی نگاہ سے دیکھا شفقت کی محبت ہے بس صحابہ کو لگ گئی اور جناب آسمانوں میں پہنچ گئے عرش پہ. تو اللہ پاک ہمیں بھی ان مشائخ کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر ہے. انہوں نے دعا مانگی توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. یا اللہ فرما برداری کی موت دے اور نیک لوگوں کا ساتھ دے. نیک لوگوں کا ساتھ دے. پیغمبر نیک لوگوں کا ساتھ مانگ رہے. اب ایک نیک بندے ہمارے پاس آ رہے ہم ناقدری کریں. اس لیے ہم لوگ کوشش کریں. وہ
اصحاب کہف کا واقعہ ہے، کتا ساتھ ہو گئے اور جناب وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو گیا، وہ ایمان بچانے نکلے تھے اصحاب کہف، اور جناب کتا ساتھ ہو گیا، وہی کتا انسانی شکل میں کل جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، کہ وہ کتا نیک لوگوں کا ساتھ ہو گیا جنت میں جائے گا، ہم نیک لوگوں کو چھوڑ کے گناہگاروں کے ساتھ ہو جائیں گے، جنت میں جا سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں ناقدری نہیں کرنی چاہیے، بس آ کے یہ کم از کم یہ حضرت یہاں 1 دن ہے 2 دن ہے، اس میں ہم اپنی چھٹی کریں کاموں سے۔ 2 دن جہاں بھی بیان ہے، حضرت کا ہم نے شیڈول بنایا، انشاءاللہ کوئی 6-8 بیانات تو ہم نے مقرر کیے ہیں، کئی ساتھیوں کے فون آ رہے ہیں تو ہم نے مقرر کیے ہیں، تو بس بائک پہ ہم جائیں گے، شہر کے اندر یہ تقریباً یہاں حیات آباد ہے، تو اس میں بھی ساتھی ساتھ رہے تاکہ میں ساتھ ساتھ بتاتا بھی جاؤں حضرت یہ ساتھی یہ اہتمام ہے، یہ وہ پھر بھرپور توجہ دیتے ہیں۔ تہجد کے وقت کہہ رہے قریب ان کو میرے پاس لاؤ، پھر حضرت مراقبہ کرتے، بھرپور توجہ دیتے، دعا کرتے ہیں۔ پھر تو ہمارے حضرت نے کہا ہمارے بڑوں کے جو نا دعائیں ہمارے ارد گرد پیرا دیا کرتی ہیں، یہ جو ہم بچے ہوئے ہیں یہ ان کی دعاؤں کی برکت ہے کہ میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال لیتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے۔ ہم تو گر رہے ہوتے ہیں، یہیں سے بزرگوں کے مشائخ کی نظر دعاؤں کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں بچا دیتے ہیں، ورنہ تو ہم گرے ہوئے ہیں۔ یقین کرو بچنے کی کوئی جو ہے نا وہ پروگرام، بچنے کا کوئی پروگرام ہی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ کل بھی سب ساتھی اہتمام سے، پھر دوسرے دن بھرپور معلومات کرے۔ ایسے میں نے سوچا ہے ہمارے اپنے ذاتی کام جب ہوتے اس کے لیے پھر ہمارے تمام کاموں سے چھٹی ہوتی ہیں، جب ہمارے ذاتی کام ہو، جب کوئی دینی پروگرام ہو پھر اس میں ہم چوں چرا یہ وہ پھر یہ کرو وہ کرو، تو اس لیے سب ساتھی ہمارے یہاں دیکھو کتنی جگہ ہے، گرم پانی ملے گا وضو بنانے کی، پھر یہ بڑی بات ہے حضرت یہاں بیٹھے ہوں گے، بس یہ مردوں کی جگہ ہم نے بنائی ہیں، بہت سارے ساتھی سو سکتے ہیں۔ پھر رات کو یہ ہمارا بیسمنٹ ہے، ہمارے حاجی صاحب کا بیسمنٹ ہے، بہت سارے ساتھی ہے، تو الحمدللہ ہمیں کوئی جگہ کی ٹینشن نہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے فائدہ اٹھائے۔ اور آج انہوں نے دوبارہ فون کر کے کہا مولانا میں آ رہا ہوں، میں جی چاہ رہے کہ تمہارے حلقے کے ساتھی کو پوری توجہ دوں ان کو۔ یقین کرو یہ بھی کہا ہے کہ میں ڈائریکٹ یہاں آؤں گا اور یہیں سے واپس پھر میں جاؤں گا، باقی خلفاء نے وقت لینے تو آپ سے لے، سمجھ آ رہی کہ باقی دوست خلفاء جب وقت لے تو یہاں سے وقت لے، ان کو بھی کہا ہے ان سے پوچھو پھر، تو یہ ان کی مہربانی ہے نا کہ ہمارے ساتھ ان کی اتنی محبت ہے، ہم تو اس قابل نہیں ہے، شیخ وہ بیچارے آ رہے سفید ریش ہو کے اتنے ذوف کی حالت میں، یہاں مٹے کٹے اور جی کور کے مسئلہ دا، ایسے لگ رہے یہ جو ہے نا کوئی بادر بابا میں رہ رہے کور کے سب مسئلہ دا، تو 1-2 دن چھٹی بھی کرے، ان کے ساتھ رہے، بار بار ان کے ساتھ رہے، بس ایک نظر لگے گی انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ عمومی طور پہ ہم نے دیکھے کوئی گناہ نہیں چھوٹ رہی، ہم گئے ہم نے بتا دیا، لکھ کے کہہ دیا، فون پہ کہہ دیا حضرت یہ مسئلہ ہو گیا، بس اللہ پاک فضل کر دیتے۔ اتنے عجیب، یعنی یہ بڑے عجیب دادا۔ پچھلے دنوں ہم گئے تھے تو کہہ رہے میں اور میری جو نا اہلیہ ہم سوچ رہے تھے اب تو 14 کنال میں ان کی جو نا مسجد مدرسے خانقاہ ہیں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب کہہ رہے کعبہ شریف میں تھے، تو یہاں سے کہہ رہے حضرت نے کہا کہ میری اہلیہ نے فون کیا کہ حضرت آپ جب اب ہمیں مدرسے کے لیے زمین نہیں لے کے دیتے تو کب جب ہم مریں گے پھر لے کے دیں گے۔ تو انہوں نے کہہ رہے یہ کہا، پیر اسلم صاحب نے کہا میری اہلیہ نے حضرت جی سے کیا کہا کہ حضرت جب آپ ہمیں مسجد اور مدرسے کی زمین نہیں لے کے دیتے، جب ہم مریں گے پھر آپ دیں گے۔ تو حضرت نے کہا اچھا میں آ رہا ہوں، تیار رہو، بس اب لے کے دوں گا۔ تو کہہ رہا حضرت جب تشریف لائے حج سے عمرے سے تو کہا حضرت ایسے اسلام آباد میں دیکھ رہے تھے، تو کہہ رہے یہاں سے گزر ہوا تو کہا بھائی یہی بس بنا دو ٹول پلازے کے پاس، اور پھر یہ کہا پیر اسلم صاحب جتنی زمین لینی اب لے لو، جو ہی آپ کے مسجد کی دیواریں بلند ہوگی اس کا ریٹ بھی اوپر جائے گا۔ اس وقت سستا تھا، اب تو اتنا مہنگا ہو گیا۔ حضرت کے خانقاہ کے 2-3 قدم پہ تبلیغی مرکز ہے 2000 کنال میں، تو اس لیے وہ بڑے لوگ ہیں، اتنا بڑا دل لے کے وہ اپنی نسبتیں تمام لے کے اپنے تمام کام چھوڑ چھاڑ کے ہمارے پاس آ رہے، تو پھر ہمیں 2-3 دن تو ساتھ رہنا چاہیے، ساتھیوں کو بھی لے آؤ،
بھرپور ساتھیوں کا اہتمام، آنے جانے کا اہتمام رکھو۔ ان کے بیانات کا انشاءاللہ ہم شیڈول جاری کریں گے، کل وہ تشریف لائیں، پھر مشورہ کریں گے۔ حیات آباد میں بھی ان کا بیان ہے، یہاں یا کتوت میں ایک مدرسے وہاں بیان ہے، گلگشت کالونی میں بھی ہیں، 2 4 6 7 جگہ تو ہم نے مقرر کی ہیں، انشاءاللہ باقی کو بھی ترتیب دیتے ہیں۔ تو آپ انشاءاللہ اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ، اور اپنے پچھلے تمام گناہوں کے اوپر ہم توبہ استغفار کریں کہ اللہ ہم نے تیرے دین میں بڑی کمی کوتاہیاں کی ہیں، اپنے کاموں کو ترجیح دی ہیں، اللہ تیرے دین کو ہلکا سمجھے۔ یقین کرو یہ ہم نے ہلکا سمجھا، یعنی مسجد میں ہم نے 10 منٹ نہیں دی اللہ کے گھر میں، تو اس لیے اب توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں۔ تو توبہ کے کلمات میں 3 نیتیں کرو کہ اللہ ظاہری باطنی گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، اور دوسری نیت کیا ہے کہ اللہ 100% اتباع سنت کروں گا، اور تیسری نیت کیا ہے کہ اللہ میں آپ سے راضی ہوں، آپ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه برحمتك يا ارحم الراحمین۔ تو ان کلمات کے پڑھنے سے تو بتائے ہو گیا، اب چھوٹے موٹے ہلکے وظائف ہے اس کو بھی کرے، 100 مرتبہ استغفار صبح کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور 100 مرتبہ شام کرے، 100 مرتبہ درود شریف صبح پڑھے، 100 مرتبہ شام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک پارہ تلاوت ضرور کرے، 1 9 آدھا کرے، آدھا 9 پاؤ کرے، لیکن کرے ضرور، قرآن سے دل لگی کرے، بے وفائی نہ کرے۔ اب ہے نا، یعنی اب تمام کاموں کے لیے وقت ہے، قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، یہ قرآن سے بے وفائی ہے، ورنہ قرآن بھی بے وفائی کر لیں گے ساتھ، خدا نخواستہ قبر میں، حشر میں، جہاں قرآن کام آئے گا منہ پھیر دے گا۔ اس لیے ہمیں قرآن سے اس زمانے میں، یعنی بہت ساتھی دوست آ رہے ہوتے ملنے کے لیے، پوچھتے ہیں بھائی قرآن پڑھتے ہو؟ کہہ رہے جی سورۃ یاسین پڑھتے ہیں، بس پورا سال سورۃ یاسین پڑھتے ہیں، رمضان میں 5 10 پارے پڑھ لیے، پڑھ نہیں بھائی، ڈیلی قرآن پڑھے، ڈیلی وقت دے، وقت نہ ملے پیار محبت سے اٹھائے، شوق ذوق سے۔ ہمارے ملک کا ایک تھا وہ چیف صاحب، جنرل ضیاء الحق صاحب، ہمیشہ قرآن ساتھ لے کے چلتے تھے، جب وہ شہید ہوئے تب بھی وہ سینے کے ساتھ وہ قرآن لگا ہوا تھا۔ تو اس لیے ہمیں قرآن سے شوق ذوق ہو ہر حال میں۔ اتنا بڑا موبائل، بڑا بیگ لے کے جا رہا ہوگا، قرآن پاس نہیں ہے، قرآن بھی لے کے جائے ساتھ، پڑھے، راستے میں بھی پڑھے، موقع ملے پڑھے، بس پڑھے۔ یہ اللہ پاک کا کلام ہے، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں اس سے۔ اور مراقبہ کرے، مراقبہ کسی کے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ کو بند کرے، سر کو جھکائیے، سوچے میں اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا ہوں، رحمت آ رہی، دل میں سمارے، دل کی ظلمات چاہے غفلت دور، میرا دل خوشی میں کہہ رہے اللہ 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 اللہ، میں سن رہا ہوں۔ وقوف قلبی رکھے، وقوف قلبی کیا ہے؟ صبح و شام کیا پڑھے جی؟ اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ مجھے سن رہے، اللہ میرے ساتھ،
اللہ مجھے دیکھ رہے، جب بندہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہے پھر یہ گناہ کر سکتے ہیں؟ اللہ مجھے سن رہے پھر یہ غلط بات کہہ سکتے ہیں؟ اللہ میرے ساتھ ہے، جب اللہ تیرے ساتھ ہے پھر تو کہاں خیانت کرے گا؟ تو یہ وقوف قلبی کے لیے آسان طریقہ بتایا حضرت نے۔ اور پانچواں کیا ہے کہ رابطہ رکھے، پیر کے دن مجلس ہوتے اس میں بھی بھرپور کوشش کرے بر وقت آنے کی۔ مشائخ جب بھی آتے تو ساتھی اہتمام سے آئے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سب ساتھی آنکھوں کو بند کرے، سر کو جھکائے، یہ سوچے ہم اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھے ہیں، آنکھوں کو بند کرے، سر جھکائے اور یہ سوچے میں اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا ہوں، رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے، ظلمت سیاہی غفلت دور ہو رہے اور میرا دل خوشی میں کہہ رہے اللہ 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 اللہ۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات خدا پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات خدا پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ ان کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ رب کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نزل احسن الحديث، الله لا إله إلا هو الحي القيوم۔ اللہ 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 اللہ۔
تیرے سامنے ہے ذرا ذرا، تیری ذات واقف حال ہے، تیرے سامنے ہے ذرا ذرا، تیری ذات واقف حال ہے، میں برا سہی مجھے بخش دے، میرے دل کو سخت ملال ہے، میں برا سہی مجھے بخش دے، میرے دل کو سخت ملال ہے، میری نیند آنکھوں سے دور ہے، میرا ماضی اتنا خراب ہے، میری نیند آنکھوں سے دور ہے، میرا ماضی اتنا خراب ہے، یہ کرم ہے رب دو جہاں تیرا، میرا ہر گناہ پر نقاب ہے، تجھے اختیار ہے سب کا سب، مگر تجھ سے اتنا سوال ہے، تجھے اختیار ہے سب کا سب، مگر تجھ سے اتنا سوال ہے، تو معاف کر تو کریم ہے، تو معاف کر تو کریم ہے، اور تو ہی تو رب ذوالجلال ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان ربی العلی الوہاب، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کریم داتا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے، اللہ آپ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو درگزر فرما۔ اے کریم داتا، ہم نے جو دن میں کیے وہ بھی معاف فرما، جو راتوں میں کیے وہ بھی معاف فرما، اللہ ہمارے تنہائیوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اے کریم داتا، جو سمجھ بوجھ کے کیے وہ بھی معاف فرما، اللہ جو ہم سے خطاً نسیاناً بھول کے جو ہوئے، اللہ ہم نہیں کرنا چاہتے تھے پھر بھی ہم سے ہو گئے، اللہ معاف فرما۔ اے کریم داتا، گناہوں سے دوری نصیب فرما، اللہ گناہوں سے دوری نصیب فرما، یا اللہ تو ایک مرتبہ رحمت کی نگاہ سے ہمیں دیکھ لیجئے، کریم داتا ہمیں پاک صاف کیجئے، اللہ ہمیں اپنا قریب بنا لیجئے۔ اے کریم داتا، آپ ہمارے دلوں میں آ جا، اللہ آپ ہمارے دلوں میں سما جا، اللہ آپ ہمارے دلوں کے اوپر چھا جا، کریم داتا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اللہ ہمیں اپنا دیوانہ بنا، مستانہ بنا، مقبول بندوں میں شامل فرما، اللہ تیرے ایک نظر کی بات ہے، اللہ ہماری زندگی کا سوال ہے، اللہ ایک مرتبہ آپ ہمیں رحمت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے، اور اللہ ہمارے دل کالے ہیں، پاک صاف کیجئے، مہربانی فرما دیجئے، اللہ فضیل بن عیاض جو ڈاکوں کا سردار تھا، اللہ تو نے رحمت کی نگاہ سے دیکھے پاک کیے اور اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمایا۔ بشر حافی شراب پینے والا تھا، تو نے رحمت کی نگاہ سے دیکھے اللہ تو نے پاک کیے، اپنا مقبول بندہ بنا لیے۔ اے کریم داتا، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پہلوانوں کا سردار تھا، تو نے رحمت کی نگاہ سے دیکھے اللہ ایک مرتبہ ہمیں بھی رحمت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے، اللہ ایک مرتبہ دیکھ لیجئے، اللہ جیسے آپ نے آسمانوں کو زمین پہ گرنے سے روکا، نفس و شیطان کو ہمارے اوپر مسلط ہونے سے روک لیجئے، اللہ ہمیں دور دیر کے لیے قبول فرما، اللہ دور دیر کے لیے قبول فرما، مرتے دم تک کے لیے قبول فرما، اللہ جوانی ابھی آپ نے دیے،
مال بھی آپ نے دیے، جسم بھی آپ نے دیے، یہ سب کچھ تیرا ہی ہے اللہ، اس کو دین کے لیے قبول فرما، محروم و مردود نہ فرما، دور دیر کے لیے قبول فرما۔ اے کریم داتا ہمارے مراکز کو آباد فرما، مساجد کو آباد فرما، اللہ مدارس کو آباد فرما، خانقاہوں کو آباد فرما۔ کریم داتا دوبارہ وہ مساجد کے اندر وہ چہل پہل شروع فرما، مہربانی فرما۔ کریم داتا ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ جتنے گھروں میں اسپتالوں میں مریض ہیں سب کو صحت کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اللہ جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتوں کو ختم فرما۔ یا اللہ ہمارے جو ساتھی بیٹھے ہیں سب کو نسبت کا نور عطا فرما، یا اللہ سب کو نسبت کا نور عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی جوانیوں کو محفوظ بنا، اللہ ہماری جوانیوں کو محفوظ بنا۔ کریم داتا مہربانی فرما، اللہ لا علاج امراض سے محفوظ فرما، تانا تحصیل کچہریوں سے محفوظ فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما۔ یہاں دو بندوں کے سامنے ذلت برداشت نہیں کر سکتے، کریم داتا قیامت کے دن اولین آخرین انبیاء صدیقین شہداء ہوں گے، ان کے اللہ اس دن کی ذلت سے محفوظ فرما، مہربانی فرما۔ اللہ جو جس وجہ سے بھی پریشان ہیں سب کے پریشانیوں کو ختم فرما، اللہ سب کے پریشانیوں کو ختم فرما۔ کریم داتا ہمیں بنین کے مدرسے کی ضرورت ہے، ایک بندوبست فرما۔ یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں اللہ سب ہاتھ پہ لائے بیٹھے ہیں، بہت دیر سے بیٹھے ہیں، جس کے دل میں جو بھی نیک تمنا ہو اللہ سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، اپنے مقربین بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ اے کریم داتا ہم سب کے تمام حاجات ضروریات کو پورا فرما، ہمارے دن کے حاجات کو پورا فرما، ہمارے رات کے حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما، گھروں میں جتنی پریشانی اللہ ختم فرما، اللہ سب کے پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے کریم داتا سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، اللہ سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، ہمیں اپنے مشائخ سے دور نہ فرما، اپنے مشائخ کے ساتھ اللہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ایک دوست جیل میں ہیں، عبد المالک نام ہے، دعا کیجیے، بہت دن ہو گئے بیچارہ پریشان ہے، کہ اللہ عافیت کے ساتھ خیریت کے ساتھ اللہ ان کو آزادی نصیب فرما، اللہ اس جیل سے ان کو اللہ چھوڑا، ان کی جو نا اللہ دوبارہ جیسے باہر عام زندگی گزارے دوبارہ اللہ ان کو نصیب فرما۔ کریم داتا یہ سختیاں معاف فرما، کوئی کمی کوتاہی اس سے ہوئی اللہ اس کو بھی معاف فرما، ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما۔ کریم داتا انہوں نے دعا کے لیے کل رات بھی فون کیا، اللہ اس کو دوبارہ آزادی نصیب فرما، اللہ ہدایت کا راستہ بھی نصیب فرما۔ کریم داتا مہربانی فرما، جتنے اور بھائی ہمارے جیلوں میں ہیں مسلمان اللہ سب کے مشکلات کو آسان فرما، یہ بھی کسی کے بچے ہوں گے اللہ کسی کے اولاد ہوں گے، سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، اور یہ جتنے ہاتھ تیرے ہاں اٹھے ہوئے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم و مردود نہ بنا، ہماری اولاد کی خوشیاں ہمیں نصیب فرما، اولاد کے غم و دکھوں سے محفوظ فرما، ہمارے اس مدرسے کی بھی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے کچھ مسائل ہمیں درپیش ہے مدرسے کے حوالے سے، اللہ تو کریم ہے، تیرے خزانے اللہ محدود لا متناہی، اللہ ہمیں اپنے خزانوں سے مالا مال فرما، ہمارے تمام حاجات ضروریات کو پورا فرما۔ اے کریم داتا پہلے بھی آپ نے سب کچھ دیا، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اب بھی اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، تیری طرف متوجہ ہیں، یا اللہ ہمارے حاجات ضروریات کو پورا فرما۔ اللہ آپ کے علم میں ہے مدرسے کی جتنے ضروریات حاجات ہیں اللہ سب کو پورا فرما۔ کریم داتا پہلے بھی آپ نے کرم کے مہربانی کی، اللہ آنے والی بچیوں کو انتہائی اللہ والا بنا، سب کی حفاظت فرما، ہمیں بھی تقوی طہارت کی زندگی نصیب فرما، خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اے اللہ بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، اللہ بار بار نصیب فرما، اپنے اولاد کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ۔ کریم داتا یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں اللہ بے شک ہم فقیر مسکین ہیں، تو داتا ہے غنی ہے بے پرواہ ہے اللہ، لیکن ہمیں پہلے بھی آپ نے بلایا اللہ بار بار نصیب فرما، اللہ بار بار نصیب فرما، اللہ اپنے مشائخ کے ساتھ بار بار جانا نصیب فرما۔ یہ جو ہمارے حضرت تشریف لا رہے اللہ عافیت کے ساتھ یہ تشریف لائے تو ان کے پروگرام کو اللہ پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا، اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ کریم داتا جب دنیا جتنے ہمارے بڑے چھوٹے مشائخ اساتذہ والدین بھائی دوست احباب دنیا سے گئے اللہ سب کے قبر کو نور سے بھر دیجئے، آخرت کے تمام منازل ان کے لیے آسان فرما، ان کے قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، اللہ عافیت فرما، اللہ عافیت فرما۔ اللہ تیرے پاس
رحمت کے خزانے، مغفرت کے خزانے، بخشش کے خزانے، اللہ رزق کے خزانے، رزقاً حلالاً طیباً کے خزانے، اللہ ان خزانوں سے ہمیں مالا مال فرما، اللہ مالا مال فرما۔ یہ پریشانی کا دور ہے، اللہ مادی دور ہے، اللہ سب کو رزق حلال نصیب فرما۔ جو گھروں کی وجہ سے پریشان ہے اپنے گھر عطا فرما، جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے کریم داتا، سب کو اللہ حلال رزق روزگار نصیب فرما، سب کو حلال رزق روزگار نصیب فرما، تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اللہ جب دنیا سے جائے آخری وقت ہو، اللہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے اللہ ان کو صحیح سلامت نرینہ اولاد عطا فرما، اللہ نرینہ اولاد عطا فرما۔ جن کے ہاں اولاد ہیں والدین کے انکو کا ٹھنڈک بنا، جب دنیا سے جائے آخری وقت ہو سب کے لب و دل پہ لا الہ الا اللہ محمد